قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. وفي مقام آخر قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سبھی لوگ جو اس حج کے اس ٹریننگ کے اندر اس ورکشاپ کے اندر بطور پارٹیسپینٹ شریک ہوئے ہیں، آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو حج مقبول، حج مبرور، حج بیت اللہ کی سعادت نوازی ہے۔ اور کسی نہ کسی درجے میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو حج کے لیے خود جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کی اس مقبول عبادت کو، جس کو میں بار بار مقبول کہہ رہا ہوں، اس کی میں وضاحت بھی کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، کہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مزید قبولیت کے درجات سے نوازے۔ اور امید بھی ہے کہ اس ٹریننگ کے بعد آپ یقیناً اس کے آرگنائزرز، اس کے منظم کرنے والے افراد، اس خاص طور پر اس آرگنائزیشن کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے جنہوں نے اس کار خیر کے لیے کوشش اور کاوش کی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھ ساتھ جہاں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، وہاں ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی اور لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بے ادبی کو معاف فرمائے اور ہمارے اعمال کو درگزر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو قبول کر لے اپنی بارگاہ۔ میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی، یہ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، 97، جس کے اندر حج کی فرضیت بیان کی گئی۔ میں یقیناً اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سب لوگ اس بات سے بالکل واقف اور آگاہ ہیں کہ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ بنیادی ارکان جو 5 ارکان اسلام ہیں، ان کے اندر ایک حج بیت اللہ بھی ہے، اور حج بیت اللہ کا مفہوم اور معنی آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ آج کی اس ورکشاپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے حج کے سفر کے اندر کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، کون سی چیزیں قابل غور ہیں، کون سی چیزوں کو ہم نے توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان کو عمل کرنا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جن سے ہم نے بچنا ہے۔ تو میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک کے اندر فرضیت حج بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج فرض کیا اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے۔ کس مکان کا؟ حج البیت، اس بیت کا حج کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اور وہ کس پر فرض ہے؟ جن کے پاس سبیل یعنی طاقت اور استطاعت ہو راستے کے اخراجات اٹھانے کی، یعنی وہ شخص جو حج کی سعادت اور استقامت رکھتا ہے، حج کے لیے جس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر کو فرض کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب یہاں سمجھنے کی 1-2 چیزیں ہیں۔ میں مختصراً حج کے فضائل کے بارے میں بات کر کے پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جو ہے حج کی تیاری اور حج کا طریقہ کار۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حج کو ایک بہت زیادہ اہمیت اسلام کے اندر حاصل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، اور بھی دیگر عبادات ہیں، لیکن حج کے بارے میں بالخصوص ٹریننگز کروائی جاتی ہیں، حج کے پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے بندہ کئی مرتبہ، پھر بھی وہاں جا کر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہاں جا کر ایک اللہ کے گھر کا رعب ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اکثر وہ مسائل بھول جاتا ہے جس کی وہ تیاری کر کے آیا ہے۔ تو اس کی اصل میں اہمیت یہ ہے کہ جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہیں، ان میں بعض ایسی ہیں جو جسمانی عبادتیں ہیں، یعنی آپ نماز ادا کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، اور لیکن اس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ ایک غریب آدمی ہے وہ بھی نماز ادا کر رہا ہے، ایک امیر آدمی ہے وہ بھی نماز ادا کر رہا ہے، سب کے لیے ارکان ایک جیسے ہیں، سب نے تلاوت ایسے ایک جیسی طریقے سے کرنی ہے، رکوع اسی طرح کرنا ہے، سجدہ اسی طرح کرنا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے وہ غریب بھی رکھ رہا ہے، فقیر بھی رکھ رہا ہے، امیر بھی رکھ رہا ہے، متوسط درجے کا بندہ بھی رکھ رہا ہے۔ یہ جسمانی عبادات ہے۔ ایک مالی عبادات ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا صرف اسی پر ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ بندہ پہلے ہی اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں خصوصیات کو جمع کر دیا، یعنی اس میں جسمانی مشقتیں بھی ہیں اور اس میں مالی مشقت بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، یعنی وہ بندہ جس کے پاس استطاعت ہے سبیل کی، راستے کے اخراجات اٹھانے کی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس حج کو فرض کیا ہے۔
اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اس پر فرض ہی نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اچھا، اب استطاعت ہونے کے بعد فرضیت تو ثابت ہو گئی، ایک مرتبہ فرض تو ہو گیا، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ نماز اور روزے سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ جب میں گیا اور وہاں جا کر میں نے جب حج کے ارکان ادا کیے، تو یقیناً بہت سی چیزیں تیاری کر کے گئے، پڑھ کے گئے، سمجھ کے گئے، لیکن وہاں جا کے واقعتاً ایک رعب تھا۔ اور میں یہاں سے جانے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ کیوں یہ کہتے ہیں، علماء فقہا یہ کیوں کہتے ہیں کہ حج کی ادائیگی بہت مشکل ہے، جسمانی اعتبار سے بہت مشقتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا مشکل کام ہے اس کے اندر؟ عرفات میں اصل حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کہتے ہیں زیارت کرنے کو۔ عرفات کے میدان میں جو شخص 9 ذی الحجہ کو چلا گیا اس کا حج ہو گیا۔ یعنی باقی ارکان جو ہیں ان کو ابھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں سائڈ پر۔ تو اصل بات کیا ہے کہ حج میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہاں سے جانا ہے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے، 7 چکر آپ نے لگا لیا، آپ کا طواف مکمل ہو گیا، عمرے کی سعی کر لی، اس کے بعد آپ مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں صرف قیام کرنا ہے، رہنا ہے، تو اس میں کیا مشکل بات ہے؟ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا چلے جائیں گے، وہاں آپ نے ٹھہرنا ہی تو ہے، پھر وہاں سے آپ نے 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات جانا ہے، تو وہاں کیا کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف وہاں رہنا ہے، وہاں پہنچنا ہے 9 ذی الحجہ کو، اس کا نام حج ہے۔ پھر وہاں سے نکل کے رات کو آپ چلے جائیں گے مزدلفہ میں، وہاں بھی کچھ نہیں کرنا، وہاں بھی صرف قیام کرنا ہے۔ تو اصل میں یہ صرف سب جگہ صرف ٹھہرنے کا نام حج ہے۔ تو یہ جگہ جگہ ٹھہرنے کو جب حج کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ علماء یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور بڑی جسمانی مشقت ہے؟ یہ تب سمجھ آیا جب وہاں گئے اور جا کر حج کے ارکان ادا کیے کہ یہ کیوں مشقت اور محنت کا کام ہے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی سب سے اہمیت اور فرضیت اور فضیلت اس بات کی ہے کہ یہ حج جو ہے وہ دونوں قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ یعنی اس میں جسمانی عبادات بھی آ گئی اور مالی عبادت بھی آ گئی، پیسہ بھی خرچ ہوگا، مشقت اور محنت بھی ہوگی، دونوں چیزیں جمع ہوں گی تب حج مکمل ہوگا۔ تو ایک اس کی فضیلت یہ ہو گئی۔ پھر سوچنے کی بات یہ کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں نماز جو ہے وہ دن میں 5 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں، اور چاہے بندہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، کسی بھی عذر میں ہو، نماز ہر حالت میں اس پر فرض ہے۔ اگر وہ ہل بھی نہیں سکتا نا تو اشارے سے نماز پڑھے، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جسم پر فالج ہو گیا اور صرف آنکھ کی حرکت ہو رہی ہے تو آنکھ کی اس پلکوں کو جھپک کر نماز ادا کرے، اس میں تصوراتی طور پر رکوع اور سجدہ کرے، اور دن میں 5 مرتبہ کرے۔ تو وہ زیادہ مشکل ہوا یا زندگی میں ایک مرتبہ کرنے والا کام زیادہ مشکل ہوا؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کو پتا تھا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ بھی میری امت پڑھ لے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگرچہ ہم سے کمی کوتاہی لغزش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود تھا کہ روزہ ہر سال 30 روزے رکھ لیں گے آسانی سے یہ لوگ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سال میں 30 روزے فرض کیے، اور اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی، اللہ تعالیٰ نے ہر سال زکوٰۃ فرض کی۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی میں فرض کی، وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا۔ اب آ جاتے ہیں کہ حج کے اوپر جانے سے پہلے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ تو عام طور پر میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی حج کے 1-2 ٹریننگز ورکشاپس کروائیں، تو اپنے تمام متعلقین سے کہا کرتا ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے کی تیاری جو ہے وہ حج کی تیاری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جانے سے پہلے کی وہ کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے نمبر پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ذہنی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ذہنی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حج پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس کے حج کے لیے جا رہے ہیں جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو اس میں کمی کوتاہی ہونے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر ذرا سی غلطی آپ سے ایک نماز غلط ہو گئی، آپ نے کہیں خدا نخواستہ کوئی غلطی کر دی نماز کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا کے چانسز بھی دیے ہیں انسان کے لیے، اور بہت سے راستے ہیں کہ وہ اس نماز کو دہرا لے، اس نماز کی قضا کر لے۔ لیکن حج اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ ہونے والا ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے، تو ہمارا یہاں سے جانا جو ہے اس سے پہلے ہماری تیاری ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ہے اللہ کے رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور کرنا۔ حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور لفظ جہاں بھی شریعت میں حدیث میں آیا وہ حج مبرور آیا،
تو مبرور کا مطلب کیا ہے؟ تو فقہا نے اس کے بارے میں تفصیلات لکھی. وہ کہتے ہیں وہ حج جو 5 شرائط کے ساتھ کیا جائے وہ حج مبرور ہے. نمبر 1، وہ حج جس کے دوران کوئی گناہ نہ کیا جائے، کسی قسم کا معمولی سا گناہ بھی نہ کیا جائے، وہ حج مبرور ہے. وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہو. ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ میں تو حج کو کہتے ہی کیا ہوں کہ حج مقبول، کیونکہ اگر آپ اللہ کے بتائے طریقے پر کرتے ہیں، صحیح نیت سے کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے. تیسری چیز فقہ نے لکھی کہ وہ حج جس میں ریا اور شہرت مقصود نہ ہو، جس میں کسی قسم کی نام و نمود نہ ہو. نمبر 4، وہ حج جس میں لوٹنے کے بعد گناہوں کا تکرار نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے، میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. نمبر 5 پہ انہوں نے کہا کہ وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کے سلسلے میں دلچسپی دکھائے، یعنی اس انسان کا نظریہ زندگی ہی بدل جائے، یہ حج مبرور کہلاتا ہے. تو جو جانے سے پہلے کی تیاریاں، اس میں پہلی تیاری ہے ذہنی تیاری. ذہنی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب سے پہلے اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کے قابل بنائیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس قابل بنائیں کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکیں. تو وہ تیاری کیسے ہوگی؟ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کریں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ایذا پہنچائی ہے اس سے معافی مانگے جا کر. اگر کسی سے قطع تعلقی کی ہے تو اس کے جا کر اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ تعلقات کو استوار کریں. ایسا شخص جو اللہ کے بندوں کو تکلیف اور ایذا پہنچا کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وہ کیا ہی اللہ سے نظریں ملا پائے؟ اس کے لیے تو شرم کا مقام ہے. وہ اللہ کے حضور کھڑا کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو درست کرو، حقوق العباد کو پورا کرو سب سے پہلی. اور پھر دوسری چیز ذہنی تیاری میں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے اللہ کے حقوق کو معاف کرواؤ، یعنی استغفار کی کثرت کرو. جب یہ پتا چل گیا کہ ہم نے حج کے لیے جانا ہے، استطاعت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مقبول حج کے لیے تمہیں بلانے کے لیے اسباب میسر کر دیے، تو اب ذہنی طور پر تیار ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ آج تک جو گناہ ہوئے میں اس پر شرمندہ ہوں. توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں. نمبر 1، جو کیا ہوا گناہ ہے اس پر شدید شرمندگی، پشیمانی کہ یا اللہ غلطی ہوئی، میں بہت کمزور ناتوا ہوں، غلطی کر بیٹھا، تو مجھے معاف فرما. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کے الفاظ ادا کرو. اور اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے حج پہ جانے سے پہلے، یعنی کم از کم روزانہ 70 مرتبہ. تو میں تو عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی کم از کم آپ ایک تسبیح تو پڑھ لیں، 100 دانوں کی ایک تسبیح. آپ ویسے تو چاہیے یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں جب تک حج پہ جانے کا سفر شروع نہیں ہوتا. لیکن ہر نماز کے بعد ایک تسبیح چلو نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ بہت مصروف ہے، 5 منٹ نماز کے بعد نکالنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہر نماز کے بعد نہ پڑھ پائیں تو بھی ہر کم از کم دن میں ایک مرتبہ ایک تسبیح لازمی ادا کریں استغفار. تو یہ پہلے نمبر پر ہو گیا حقوق العباد کو کلیئر کر کے جانا، کھاتا کلیئر کر کے جانا. نمبر 2، حقوق اللہ کا کھاتا کلیئر کرنا، اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ جو کچھ ہو گیا تو اسے معاف فرما دے. نمبر 3، اصلاح نیت. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ذہنی تیاری. اصلاح نیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ذہن میں رکھو کہ میں جو حج کرنے جا رہا ہوں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اس میں ہرگز مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو حاجی کہلواؤں، لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے ملاقاتیں کریں، لوگ میری جو ہے نا وہ نام و نمود ہو، شہرت ہو، یا میں لوگوں کو آ کے مسائل بتانا شروع کر دوں. ہمارے یہاں شہروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں کیا معاملہ ہے. جو شخص حج کر آیا وہ اب عالم بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. لہٰذا وہ حاجی صاحب مشہور ہو جاتے ہیں علاقے میں، اور حاجی صاحب جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے دینی معاملات میں رہنمائی فراہم کر دیتے ہیں. تو ہرگز بھی دل میں ایک شائبہ بھی نہ ہو کہ میرا کوئی نام و نمود ہو جائے گا یا شہرت ہو جائے گی، یا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی میں تو اتنے لاکھ والے حج میں گیا تھا، میں تو فلاں اے کیٹیگری میں گیا تھا، میں فلاں 5 اسٹار کیٹیگری میں گیا تھا حج کے لیے. خالصتاً نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کہ حج کرنے جا رہا ہوں، اپنے نفس کو مٹانے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو ختم کرنے، فنا کرنے جا رہا ہوں. تو یہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی بنا لیں. تو 3 کام آپ کریں گے تو یہ ذہنی تیاری ہوگی، دماغ تیار ہو جائے گا اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2، جسمانی تیاری. جسمانی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ جسمانی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہاں سے حج پہ جاتا ہے تو وہاں حالات بدل جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری پہلے پریکٹس میں نہیں ہوتی. جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی وجہ سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے میں اپنی ذاتی بات کروں تو مجھے نیند بہت آتی ہے، میں سوتا زیادہ ہوں. عام طور پہ میرا سونے کا جو اوقات ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں. تو فقہاء نے مجاہدات لکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو 4 مجاہدات کرو. نمبر 1، اپنا سونا کم کر دو.
नंबर 2 गुफ्तगू कम कर दो, बोलना कम कर दो। नंबर 3 खाना कम कर दो, और लोगों से मिलना जुलना कम कर दो। तो लिहाजा ये 4 काम आप भी अपने तौर पर जिस्मानी तैयारी में शामिल रखें। इसके साथ पांचवा भी एक मिला लें कि रोजाना की वर्जिश और एक्सरसाइज या पैदल वॉक जो है इसको लाजमी हिस्सा बना लें जब तक हज पे नहीं जा रहे। तो नंबर 1 खाना कम कर दें। उससे क्या होगा, जब आप खाना खुराक कम कर देंगे उतना खाएं जितना जरूरत है। हदीस में आता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन तो एक आंत खाता है और 7 आंतें खाली रहती हैं उसकी। एक आंत क्यों खाता है कि जब कम खाएगा तो जिस्म पे सुस्ती कम आएगी, जब सुस्ती कम आएगी तो अल्लाह ताला के हुजूर इबादत में ज्यादा वक्त लगा सकेगा। तो खाना कम कर दें। नंबर 2 सोना कम कर दें। जब यहीं से प्रैक्टिस हो जाएगी कि नींद आपकी कम हो जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला वहां जाकर आपको इबादत में मुश्किल और दुश्वारी का सामना नहीं करना। नंबर तीन पे क्या है, लोगों से गुफ्तगू, और नंबर 4 मुलाकातें। ये 2 काम भी कम कर दें। वहां क्या होता है, हज पे चले जाते हैं, इतना पैसा खर्च किया, अल्लाह ताला के हुजूर इतनी दुआएं मांगी, तौबा इस्तगफार की, अल्लाह के घर में पहुंच गए, और वहां जाकर व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान। कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ राबता इतना हो जितना खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जरूरी है। वहां जाकर वीडियो कॉल्स करना, वहां जाकर लोगों को बैतुल्लाह की वीडियो दिखाना कोई जरूरी नहीं है। लोगों ने इंटरनेट पर बेतहाशा वीडियोस पहले से अवेलेबल है। लिहाजा जो लोग आप में से जो मुझे सुन रहे हैं या जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उन तमाम हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, आज से कम कर दें। हज पे जाने से पहले से इसको कम कर दें, इसको बंद करके रखना शुरू कर दें। दिन में 2 घंटे मुतय्यन, 3 घंटे मुतय्यन कर ले कि इस 3 घंटों में जरूरी काम अपने मोबाइल पे कर लूंगा, बाकी टाइम मैं इसको नहीं दूंगा, और मैं अल्लाह ताला के हुजूर अपने हाजिरी को, अपनी इबादत को ज्यादा से ज्यादा वक्त दूंगा। तो लिहाजा जब आप हज बैतुल्लाह के लिए चले जाएं, जब हज के लिए आप वहां पहुंच जाएं, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें और जरूरत की हद तक इस्तेमाल करें। तो पहली चीज है जहनी तैयारी, दूसरी चीज है जिस्मानी तैयारी। जिस्मानी तैयारी में कम बोलना, कम मिलना, कम खाना, कम सोना और वर्जिश करना। क्योंकि जब वहां जाएंगे, वहां पैदल चलना होगा, वहां थकावट होगी, तो अब आपके जो आज़ा हैं उनको आदत नहीं होगी। जब आदत नहीं होगी तो फिर वहां पर जाके मुशक्कत होगी, परेशानी होगी। तो लिहाजा ये 5 काम आप कर लें, जिस्म अपने तौर पर तैयार कर लें हज पे जाने के। तो तीसरा काम जो तैयारी में है वो है इल्मी तैयारी। इल्मी तैयारी का मतलब ये है कि मसाइल सीखें, मसाइल का बार बार तकरार करें। अगर आप पहले भी कई मरतबा हज की ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो बार बार इसको सुने, बार बार तैयारी करें। क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, याद रखिएगा, इल्म के बगैर कोई भी इबादत अदा नहीं की जा सकती। वो इबादत इबादत बनेगी ही नहीं अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं करें। हदीस में आता, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुजू अन्नी मनासिककुम, अपने मनासिक को मुझसे हासिल करो। क्या मतलब है कि जैसे मैं अदा कर रहा हूं ऐसे तुम अदा करो। असल में तारीफ के एतबार से तो वकूफ अरफा, जो अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को पहुंच गया, वो उसने हज कर लिया, उसका हज हो गया। लेकिन अगर आपने नबी के तरीके के मुताबिक किया है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट है कि हमारा हज हज मकबूल, हज मबरूर है। और अगर नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं किया, खुदा न खास्ता सुन्नतों से हटकर आपने अपनी मर्जी से किया या लोगों की देखा देखी किया, तो फिर इसके मकबूल होने में बहरहाल शक रह जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि किसी का हज ऐसा हो कि जिसकी मकबूलियत में या मबरूर होने में कोई शक रह जाए, ऐसा हरगिज ना हो। लेकिन बहरहाल ये बात जहन नशीन रखें कि जब आप हज के लिए जा रहे हैं तो इल्मी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मसाइल का समझना, अपने पास किताबचे रखें, मसाइल को सीखें। और अब ज़माना जदीद आ चुका है, आपके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, आप मुफ्ती हजरात को मोबाइल पर व्हाट्सएप पर राब्ते में रख सकते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ देखा देखी काम कर रहे होते हैं लोग। हमने देखा जी, हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ मरवा के मकाम के ऊपर, लोग उसी मरवा की पहाड़ी पर हलक कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं। औरतें भी बाल काट रही हैं अपने मुख्तसर से, और मर्द जो है वो बाकायदा उस तरह फेर कर टेंट करा रहे हैं वहां मरवा की पहाड़ी के ऊपर। कितना बेअदबी की बात है। और देखा देखी वो कहते हैं भाई ये इतने लोग कर रहे हैं। मैंने एक बंदे को मसला बताया, मेरे साथ 170 लोग थे जो मेरे साथ हज पे थे। तो मैंने उन्हें कहा जी इस तरह ना करें, ये गलत है। उसने कहा जी ये लाखों लोग जो यहाँ खड़े कर रहे हैं ये सब गलत है, इनका हज नहीं हो रहा। अब ये इसका मतलब क्या है कि आप देखा देखी ही करेंगे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। मैं तो मसला बताकर साइड पे हो गया, मेरा तो काम इतना ही है। या कोई भी आलिम दीन, कोई भी मौलवी, कोई भी मुफ्ती, कोई भी लेक्चरर आपको सिर्फ मसला ही बयान कर सकता है, अमल आपसे नहीं करवा सकता। अमल आपको खुद, आपके अंदर अगर ये तड़प होगी कि मैंने अपने हज को हज मकबूल बनाना है, तो आप नबी के तरीके को सीखेंगे और सीख कर आप अमल करेंगे।
تو یہ 3 کام آپ نے حج پہ جانے سے پہلے کرنے. اس کے بعد آ جاتی ہے حج. اب کیونکہ آپ نے یہ جو سلائیڈ بھی انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کے اسکرین کے اوپر، اسکرین شیئرنگ پر، پہلے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا تھا حج تمتع کا مسنون طریقہ. پہلی سلائیڈ جو آپ نے بھی شو کی ہوئی تھی، حج تمتع کا مسنون طریقہ لکھا ہوا تھا. حج کی 3 اقسام ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد. اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہے حج تمتع کا مسنون طریقہ ایک نظر میں. تو ہم تمتع کو ہی فوکس کریں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے جانے والے زیادہ تر لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں. میں جلدی سے بتا دیتا ہوں فرق کیا ہے تینوں میں. حج افراد کہتے ہیں اکیلا حج کرنا، مفرد حج کرنا، جس میں عمرہ نہیں ہوتا. یعنی یہ بندہ احرام باندھ دے، حج کا احرام باندھ دے اور حج ادا کر کے وہ احرام کھول دے، اس کے درمیان میں عمرہ نہیں آتا. ایک ہوتا ہے حج قران. حج قران کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عمرے کا احرام باندھیں اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہ کھولیں اور حج کے دنوں تک اس احرام کو جاری رکھیں، پھر حج کے ارکان بھی اسی احرام میں ادا کریں اور حج مکمل ہونے کے بعد آپ احرام کھولیں. یہ کہلاتا ہے حج قران. اور ہم جو یہاں پاکستان سے جانے والے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حج تمتع. کیوں ہم تمتع کرتے ہیں؟ کیونکہ تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اگرچہ جا رہا ہے حج کے لیے، لیکن پہلے سفر میں ابتدا میں کیا کرے؟ عمرے کا احرام باندھے، عمرے کے ارکان ادا کرے اور ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کو کھول دے اور پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھے حج کا. تو یہ طریقہ کار یعنی جس میں 2 احرام ہوتے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں. ہم کیوں حج تمتع کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم عام طور پہ حرمین جو ہے وہ بہت پہلے چلے جاتے ہیں، حج کی تاریخوں سے کئی دن پہلے ہم چلے جاتے ہیں سفر پر. اس وجہ سے اگر ہم اتنے دن احرام باندھ کے رکھیں گے تو وہ ایک مشقت کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا ہم عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ حج تمتع کے لیے آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے لیے کچھ مسائل کا جاننا ضروری. یاد رکھیے گا احرام نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں نیت کرنے کا. احرام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جی احرام کا مطلب ہے کہ آپ نے چادریں باندھ لی ہیں تو وہ احرام ہے. احرام نام ہے دل میں ارادہ کرنے کا. اگر وہ آپ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ احرام کی ابتدا ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے احرام میں عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑے اور خاص لباس کی پابندی نہیں ہے. جو کپڑے عورتوں نے پہنے ہوئے ہیں وہ اسی میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں. لیکن مردوں کے لیے احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. احرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ ایسے کام جو پہلے حلال تھے ان کو ہم پر حرام کر دیا، یعنی ہم نے خود اپنی مرضی سے اپنے اوپر ان کو حرام کر لیا. تو ہم کہتے ہیں یہ حالت احرام شروع ہو گئی. یعنی اب پہلے آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ بال کاٹیں، جائز ہے، ناخن کاٹیں جائز ہے، خوشبو لگائیں جائز ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنیں. لیکن جیسے ہی احرام کی نیت کی آپ نے تو آپ کے اوپر کیا ہو گئی؟ یہ تمام جائز چیزیں حرام ہو گئی. جو نماز میں تکبیر تحریمہ ہے اس کو بھی تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسی تکبیر ہوتی ہے، پہلی تکبیر، کہ جس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے گفتگو کرنا، کھانا پینا وغیرہ، ادھر ادھر دیکھنا. تو وہ نماز کی تکبیر کو بھی تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں. تو احرام کا مطلب ہے دل سے ارادہ کرنا اپنے اوپر کچھ چیزوں کے حرام کرنے کی. اور یہ کیوں پہنا جاتا ہے، کیوں نیت کی جاتی ہے؟ اصل میں اب ہم جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور پیش ہونے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے حضور. ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تو ایسے ہی پھٹے حال ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں نہ خوشبو لگانے کی فکر ہے، نہ بال سنوارنے کی فکر ہے، نہ بال کاٹ رہے ہیں، نہ ناخن کاٹنے کی فکر ہے. ہم بے یار مددگار تیرے آگے آ گئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ مغفرت کرا کر جائیں گے یہاں سے. یعنی اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح کا اللہ کے دربار میں جا کر دھرنا دے دینا ہے. یا اللہ یہاں آ گئے ہیں، یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں، جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے کا، بچے کی طرح ضد کرنے کا نام ہے. تو اسی لیے احرام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے، وہ 2 چادریں باندھیں گے. اب یہ کیونکہ انٹریکٹیو لائیو سیشن نہیں ہے، یہ زوم کے اوپر میٹنگ ہے، تو میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھا سکتا، تو میں زبانی بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مردوں کے لیے 2 چادروں کا پہننا ہے احرام میں. یہ سامنے آپ کے تصویر بھی آ گئی. ایک چادر آپ نیچے لنگی کی طرح، دھوتی کی طرح احرام کی باندھیں گے، اور ایک چادر اوپر سے آپ نے جیسے سردیوں میں شال اڑ جاتی ہے اس طرح سے آپ نے اوڑھنی ہے. لہٰذا اس اوڑھنے کو ان 2 چادروں کے باندھنے کے بعد اب آپ نے دل سے ارادہ. اب ایک چیز اور یہاں ذہن نشین رکھیے گا، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر لازم کی، فرض کی، یا نفل ہیں یا اضافی ہیں، ان میں دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت. صرف حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر زبان سے بھی نیت کرنا ضروری ہے. زبان سے بھی نیت کرنی ضروری ہے، ورنہ زبان سے نیت نہیں کریں گے تو نیت نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب آپ احرام باندھنے لگے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ عورتیں اسی لباس میں اور مرد اپنے سلے ہوئے لباس کو اتار کر بغیر سلی 2 چادریں پہن لیں. اس میں سفید پہنے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ سنت ہے. غیر سفید پہنے تب بھی جائز ہے.
لیکن بہرحال سفید ہونی ضروری ہے، سنت کے مطابق طریقہ کار یہی ہے، تو لہٰذا 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لیں، اور اب سے ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے احرام کے حالت میں جانے لگے ہیں، نیت کرنے لگے ہیں، لہٰذا نہ خوشبو لگانی ہے، نہ ہم نے بال کاٹنے ہیں، نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ حج کے احرام کے کوئی اور ممانعت جو ہیں، جو کوئی گناہ ہے، کوئی بری بات ہے، وہ ہم نے نہیں کرنی۔ اب ہم حالت احرام میں داخل ہونے لگے، اب وہ حالت احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ نیت کیا ہے؟ سب سے پہلی دعا جو آپ کو جانے سے پہلے ازبر یاد ہونی چاہیے، وہ ہے تلبیہ۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ سلائڈز کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس صرف ایک کوئی ٹائٹل ہی بے شک لگا دیں، میں زبانی انشاءاللہ بتاتا ہوں، اس سے کنفیوژن کریٹ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آ گیا، اہم تلبیہ آ گیا آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اچھی بات ہے کہ اگر یہ سلائڈز میرے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو پھر میں خود اس حساب سے اس کو پہلے دیکھ لیں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ کافی جو ہے وہ شارٹ ٹائم کے اندر اس کو مینیج کیا گیا، ارینج کیا گیا، تو یہ سلائڈز اس وقت میرے پاس نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس لکھ بھی لیں، اور یہ لازمی یاد کرنا پڑے گا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، لہٰذا آپ یہاں پڑھیں گے۔ احرام کی جب 2 چادریں پہن لی، اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے عمرے کے احرام کی نیت کرتے ہوئے، یعنی دل میں یہ ہوگا کہ یہ عمرے کے احرام کی نیت کے لیے 2 نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ 2 نفل پڑھیں گے، ان میں افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھی جائے، یہ افضل ہے۔ کوئی اور تلاوت کرنا چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ان نوافل میں بھی اور ویسے بھی نوافل میں زیادہ تر افضل آپ علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، آپ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، عام جیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بلند آواز سے، اتنی آواز کہ جو آپ کے اپنے کان میں ضرور آئے، آپ یہ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے کہ میں حاضر ہوں اللہ، اصل میں کیا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ کے حضور دھرنا دینا ہے، اللہ کے ہاں دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ یا اللہ میں اب یہاں آ چکا ہوں، اب جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں نہیں جاؤں گا۔ اب اللہ کے ہاں یہ حاضری لگوانی ہے، جیسا آپ کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں، کسی ورک شاپ کے اندر، کسی ڈگری پروگرام میں آپ داخلہ لیتے ہیں، تو آپ وہاں پر اٹینڈنس لازمی، کیونکہ اگر آپ کی اٹینڈنس نہیں لگی، آپ نے پورا کورس اٹینڈ کیا تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا جب تک آپ نے حاضری نہ لگوائی۔ تو یہ اللہ کے ہاں حاضری لگوانی ہے، اٹینڈنس لگوانی ہے، کیا ہے؟ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اعادہ کرنا ہے بار بار، میں حاضر ہوں یا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ان الحمد لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک میں حاضر ہوں، ان الحمد بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، والنعمت اور تمام نعمتیں اللہ کی ہیں، والملک اور تمام بادشاہتیں، تمام سربراہی سرداری اللہ کی ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں گے۔ عمرے کی نیت کیا ہے؟ عربی میں پڑھنا چاہیں عربی میں پڑھ لیں، اردو میں کرنا چاہیں اردو میں کر لیں، میں آپ کو الفاظ بتا دیتا ہوں، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، 3 جملوں کا مجموعہ۔ اچھا اگر یہ آپ یاد کر لیں گے نا تو یہ سارے حج میں آپ کو کام آئے گی، یہ بار بار اس دعا کا اعادہ ہونا ہے۔ اللہم اے میرے اللہ، انی بے شک میں ارید العمرہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرھا لی میرے لیے اس کو قبول آسان فرما، وتقبلھا منی اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ یہ 3 جملے آپ یاد کر لیں۔ اب یہ احرام باندھنے کے بعد ابھی آپ نے عمرے کا احرام باندھنا، اب بھی یہی پڑھیں گے۔ جب آپ حج کا احرام باندھیں گے تب بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح طواف کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کہیں گے اللہم انی ارید الطواف، کہ اللہ میں تیرے گھر کے طواف کا، تیرے گھر کے چکروں کی ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی میرے لیے اس کو آسان فرما، وتقبل منی میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ تو جب بھی آپ نیت کریں گے تو یہ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اگر اردو میں پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھ لیں، عربی میں پڑھنا چاہیں، لیکن یہ تلبیہ بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ تلبیہ پڑھیں گے، اس کے بعد یہ آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جو اس سفر کے دوران آپ کو ایسے بتائے جائیں گے کہ یہ وہ مقامات ہیں جو عین قبولیت کے مقامات، جہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس میں پہلا مقام یہ عمرے کی احرام کی نیت کے بعد جو دعا کا وقت ہے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔
اب احرام کی نیت کر لی آپ نے، احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے احرام کی پابندیوں میں سب سے ضروری چیز مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا، آپ نے چہرہ نہیں ڈھانپنا عورتوں کے لیے، کیونکہ جو عورتیں ظاہر ہے عام طور پر جو پردہ دار عورتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ جی ہم مزید اب تو ہم نیک سفر پر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حج کرنے جا رہے ہیں، تو وہ چہرے کو ڈھانپتی ہیں، نقاب کرتی ہیں۔ حج کے اندر آپ نے نقاب نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم جب حج پر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو ہم اپنے چہرے کو نامحرموں سے چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ ہم نے سر کے ساتھ دائیں طرف ایک لکڑی چھوٹی سی باندھ لی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا باندھ لیا اور ہم نے اس پر اپنی چادر لٹکا لی تاکہ ہمیں اس سائڈ سے نامحرم نہ دیکھے۔ تو اس کا ایک طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے چہرے کا نقاب کرنا چاہے تو وہ یہ جو پی کیپ آتی ہے جو لڑکے عام طور پر پہنتے ہیں، یہ کیپ پہن کر اس کے آگے چادر لٹکا لے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چہرہ بھی چھپ جائے گا اور چہرے پر کپڑا لگے گا بھی۔ لیکن میں یہاں پر ایک درخواست آپ کے سامنے عاجزانہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے کو عام طور پر ڈھکنا جو ہے وہ یاد رکھیے گا، دو شرائط کی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ فتنے کا اندیشہ ہو کسی جگہ اور چہرہ ڈھانپنے میں کوئی حرج نہ ہو تو پھر چہرہ ڈھانپنا چاہیے، ورنہ چہرہ کھولنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اب آپ حج کے سفر پر، عمرے کے سفر پر ہیں، انشاءاللہ ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہاں آنے والے لوگ اپنی نظروں کی بھرپور حفاظت کریں گے اور انشاءاللہ فتنے کی نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اپنے چہرے کو کھلا رکھیں، کیونکہ جب آپ کپڑا آگے لٹکائیں گے تو اس سے ارکان کی ادائیگی میں مشقت ہوگی، مشکل اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ چہرہ کھولنا ہے، حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہیں لگانا، تو چہرے کو کھلا رکھیں۔ اب اس کے بعد بال نہیں کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ باریش ہیں، داڑھی والے ہیں، ان کو یہ بالخصوص اہتمام کرنا ہے کہ بار بار داڑھی کو سنوارنا نہیں ہے، اپنی داڑھی میں ہاتھ نہیں پھیرنا، کیونکہ اگر بال آپ کے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹیں گے تو یاد رکھیے گا اگر بال خود بخود ٹوٹ جائے تو 3 بال ٹوٹنے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ پر صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے خود بال کاٹ لیا، خل بعد آپ نے توڑ لیا، جیسے داڑھی کے بال ہوتے ہیں، عام طور پہ سر کے بال تو کوئی نہیں توڑتا، لیکن داڑھی کے بال کیونکہ چہرے پر ہے، ہاتھوں کی رسائی میں ایزیلی ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں داڑھی کو بار بار انگلی پھیرتے ہیں تو اس سے بال ہاتھ میں توڑ لیتے ہیں، توڑنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو خود بال توڑیں گے تو دم واجب ہو جائے گا، اور دم کسے کہتے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہاں احرام کی نیت ہو گئی، احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ کا سفر شروع ہو گیا، اب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، اب میں مدینہ منورہ، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مدینہ پہلے سفر کریں گے، میں مدینہ کے مسائل آخر میں بتاتا ہوں، میں جلدی سے پہلے مکمل کرتا ہوں، میرا ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میری باتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں سے آپ حج کے عمرے کے لیے آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہو گئے عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو جیسے جیسے آپ کا سفر حرم کے قریب بڑھتا جائے گا تو یاد رکھیے گا آپ کے اندر کیفیت پیدا ہونی چاہیے نورانی، آپ کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دربار، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لبیک پڑھ کے حاضری لگانی ہے، تو جب تک آپ حرم پہنچ نہیں جاتے آپ یہ تلبیہ کا ورد جاری رکھیں، آپ بار بار یہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک۔ جا کر ہوٹل آپریٹرز کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات میں لڑائی ہوتی ہے، تو اس لڑائی سے بچنا ہے اس دوران سفر۔ اب آپ حرم پہنچ گئے، میں سپیڈ بڑھاتا ہوں اپنی بات کی، حرم پہنچ گئے۔ دوسرا جو مقام جو آپ کا عین قبولیت کا مقام ہے وہ ہے جب آپ کی بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے گی، یہ بہت ہی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب کرے۔ یہ اتنا زبردست مقام ہے، آپ جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا خود اس کی نورانیت کا احساس کریں گے۔ تو طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہو گئے، آپ مکہ مکرمہ پہنچے، پہلے آپ جدہ گئے، وہاں سے آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے، اپنے ہوٹل میں سامان سمون رکھ کر اب آپ نے جانا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ عمرہ نام ہے 2 ارکان کا، احرام آپ آلریڈی باندھ چکے ہیں، 2 ارکان، ایک ہے طواف بیت اللہ اور دوسرا ہے سعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، تو ان 2 ارکان کا نام عمرہ ہے۔ اللہ لہٰذا الرحمن اب آپ نے الرحیم۔ حج بیت اللہ کے عمرے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔
تو بیت اللہ کے طواف سے پہلے آپ جب حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں تو اب آپ اپنے دل میں یہ شوق پیدا کریں کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے لگا. یاد رکھیے گا اللہ کا گھر کیا ہے, بیت اللہ کیا ہے, یہ صرف کیفیت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کسی گھر کے اندر محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے, لیکن اللہ نے خود نسبت فرما دی کہ یہ میرا گھر ہے. تو جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو گیا. لہٰذا اب آپ نظریں نیچی کر کے حرم کے اندر داخل ہو. یہ سامنے جو دروازے کی تصویر لگائی ہے غالباً باب فہد ہے. اب تو خیر بہت سی تعمیراتی تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہاں پر, تو پتہ نہیں اب یہ اسی طرح ہی نظر آتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہو گئی. بہرحال جب آپ اس دروازے کے قریب پہنچیں تو آپ نظریں نیچی کر لیں اور نظریں نیچی کر کے آپ حرم میں داخل ہو. انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی ادب کے ساتھ آپ نظریں نیچی کر کے اندر چلتے جائیں چلتے جائیں. جب آپ مطاف میں پہنچ جائیں یعنی اس جگہ پہنچ جائیں جہاں پر آپ نے طواف کرنا تھا, تو اب آپ ایک کونا لیں. پہلے راستے میں سے ہٹ کر ایک کونے کے اوپر, ایک سائڈ کے اوپر کسی پلر کی آڑ میں, کسی دیوار کی آڑ میں کھڑے ہوں اور اب نظریں اٹھائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں. اور یہ جو زیارت کا وقت ہے اس وقت جو دعا کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. لہٰذا آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنے طور پر کم از کم 15 منٹ 20 منٹ دعائیں مانگیں. اور دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا مانگنی ہے اس میں کوئی زبان کی قید نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ عربی میں آپ کچھ الفاظ رٹ کر رٹا لگا کر یاد کر کے جائیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی کو بھی آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں, یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے قبول فرما. اسی طرح بیت اللہ کی زیارت کے بعد اب جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ اردو میں دعائیں مانگیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. ذہن میں بس البتہ اتنی بات رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہوں اور آخرت کے فکر مند ہوں. تو جب اللہ سے مانگیں تو دنیاوی چیزیں بھلے مانگیں آپ, لیکن اس میں زیادہ غلبہ کس چیز کا ہونا چاہیے؟ آخرت. اللہ سے ایمان مانگیں, اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے آخرت کی کامیابی مانگیں, بقبر اور حشر کے عافیت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ مانگیں. یہ ساری دعائیں آپ وہاں کھڑے ہو کر مانگیں. اس کے بعد اب آپ نے کرنا ہے طواف بیت اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف. طواف کس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ درمیان میں موجود ہے. آپ مطاف میں جب داخل ہوں گے تو آپ اپنے دائیں طرف, غالباً دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک جگہ سبز رنگ کی, گرین رنگ کی لائٹ لگی ہوئی نظر آئے گی. یہ بالکل حجر اسود کی سیدھ میں لگائی گئی ہے لائٹ. اصل میں تو طواف کیا تھا کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف شروع کرنا تھا, لیکن اب کیونکہ حجر اسود پہ بہت رش ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حجر اسود پہ بہت رش ہے تو انہوں نے طواف کے دوران صرف حجر اسود کی طرف ہاتھ ایسے اٹھائے, ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کی اور ان کو چوم کر استلام کر کے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تجھے چومنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن میرے نبی نے چوما ہے اس لیے میں بھی چومتا ہوں, تو لہٰذا اس کو استلام کر. اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے بیت اللہ کی زیارت پر آپ نے دعا مانگ لی, اس کے بعد آپ نے ان سبز لائٹوں کی سیدھ میں آ جانا, یعنی اب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ کے کھڑے ہو جائیں. جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوں گے تو اب آپ نے کرنا ہے استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب ہے کہ آپ بالکل بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو. متوجہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پیروں کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف ہو, آپ کا سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہو, آپ کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف. یاد رکھیے گا اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ پیر وہ جس رخ پہ چل رہے ہوتے ہیں اسی رخ پہ ان کے پیر ہوتے ہیں اور وہ صرف چہرے اور سینے کو گھماتے ہیں بیت اللہ کی طرف اور استلام کرتے ہیں. ایسے نہیں کرنا, آپ نے استقبال قبلہ کرنا ہے بیت اللہ کی طرف. آپ نے اپنے پیروں کا رخ بھی آپ نے اس رخ پہ کھڑے ہونا ہے حجر اسود کی سیدھ میں, اور آپ نے یہاں پر استلام کرنا ہے. استلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپ کی ہوں گی حجر اسود کی طرف, یعنی اندر کا جو ہاتھ کا حصہ ہے یہ بیت اللہ کی طرف ہوگا اور پچھلی حصہ جو انگلیوں کے بیک سائڈ ہے وہ آپ کی طرف ہوگی. لہٰذا ہتھیلیاں آپ بیت اللہ کی طرف کر کے استلام کریں گے, دونوں ہاتھوں کو چومیں گے اور یہاں سے اب آپ کا طواف شروع ہوگا. اچھا, اب بعض فقہا نے لکھا ہے کہ سنت طریقہ کار کیا ہے کہ جب طواف شروع کرنا ہے اس سے تھوڑا سا 2 قدم پیچھے کھڑے ہو کر پہلے استقبال قبلہ کیا جائے اور پھر دوبارہ سے آگے جا کر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر طواف کی ابتدا کی. یعنی استقبال قبلہ اپنی ذات میں ایک سنت عبادت ہے. آپ جب سبز لائٹوں کی سیدھ میں جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر اپنا طواف شروع کرنا ہے اس سے تھوڑا پہلے رک کر باقاعدہ استقبال قبلہ کریں اور استقبال قبلہ کرنے کے بعد آگے چلیں اور آگے چل کر آپ سبز لائٹوں کی سیدھ میں آ جائیں اور سیدھ میں آ کر آپ اپنے طواف کی ابتدا کریں. اچھا جی, طواف کی ابتدا ہو جائے گی. اب طواف نام ہے 7 چکروں کا, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے, جو دل چاہے آپ پڑھیں. یاد رکھیے گا جو دل چاہے آپ پڑھیں. یہ پچھلی سلائڈ پہ دوبارہ واپس جائیں, پچھلی سلائڈ
اور پچھلی یہ اب یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہے مردوں کا طواف شروع کرنے سے تھوڑا آگے آئے. یہ ایک بات تو یہاں واضح لکھی ہے کہ بیت اللہ کا طواف شروع کرنے کے بعد تلبیہ بند کر دینا ہے. یعنی وہ جو تلبیہ آپ نے پاکستان سے احرام باندھ کے جو شروع کیا تھا وہ اب آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے روک دینا ہے. تلبیہ کا وقت اب ختم. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے اور طواف شروع کرنے کے بعد ایک سلائڈ یہاں پر بس روکیے گا. اب یہاں پر آپ نے طواف شروع کر دیا. اب طواف آپ کریں گے کس طرح؟ آپ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر بیت اللہ ہوگا اور آپ نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں. اس کو طواف کرتے ہیں. طواف کے دوران کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں. کوئی پابندی نہیں ہے. عام طور پر کتابیں ملتی ہیں جس میں لوگ کتابیں لکھی ہوتی ہیں پہلے چکر کی دعائیں دوسرے چکر کی دعائیں جو دل چاہے مانگیں آپ. میں اپنے طور پہ کیا کرتا تھا یا میرا کیا معمول ہے یا جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چکر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. سورہ فاتحہ پڑھیں. جو الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کریں. اپنی عاجزی کا اظہار کریں. دوسرے چکر میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بعد جو ہمارے سب سے بڑے محسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر درود و سلام بھیجیں. اب یہاں لکھا ہے مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا چاہیے. یہ حالت اضطباء کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا 2 چیزیں سنت ہے مردوں کے لیے. کیا سنت ہے؟ نمبر 1 دایاں کندھا کھول لینا طواف شروع کرنے سے پہلے. جب طواف شروع کریں گے تو یہ پہلے 3 چکروں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دائیں کندھے کو کھول لینا ہے. آپ نے اپنی چادر جو ہے دائیں کندھے پہ سے اتار کر ہاتھ کے نیچے بغل کے نیچے سے لا کر بائیں کندھے کے اوپر لیفٹ شولڈر کے اوپر آپ نے ڈال لینی ہے. سامنے تصویر بھی بنی ہوئی موجود ہے نظر آ رہی ہے. اس کو حالت اضطباء کہتے ہیں. اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا پنجوں پر زور دے کے جیسے کہ انسان پہاڑی پہ سے نیچے اترتا ہے تو اس طرح تھوڑی سی تیز رفتاری کے ساتھ چلنا ہے. اس کو اضطباء کہتے ہیں. یہ لہٰذا یہ کام سنت ہے. لیکن اگر رش زیادہ ہو اور آپ پنجوں پہ زور دے کے یا تھوڑا تیز نہ چل سکتے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ مردوں کے لیے. اور 3 چکروں کے بعد چوتھے چکر میں یہ کندھا ڈھک لینا ہے. واپس کا چادر جس طرح آپ نے شال کی طرح اوڑی ہوئی تھی اس طرح اوڑھ لینی ہے. اب آپ نے پہلے چکر میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کیا کریں. زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ حمد و ثنا بیان کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. دوسرے چکر میں درود شریف پڑھیں. تیسرے چکر میں آپ دعاؤں کی ابتدا کریں. اب تیسرے چکر میں جو دعاؤں کی ابتدا کرنی ہے اس میں سب سے پہلے تیسرے چکر میں اپنے سے اوپر والوں کے لیے دعا کریں. اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے, دادا دادی, نانا نانی, چچا تایا پھپھا جو ہمارے سے ایج میں اوپر ہیں تیسرے چکر میں ان کے لیے دعا کریں. چوتھے چکر میں آپ دعا کریں اپنے برابر والوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے کزنس کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے برابر والوں کے لیے. 5ویں چکر میں اب آپ دعائیں کریں اپنے سے نیچے والوں کے لیے. یعنی جو آپ کے نیچے ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کے بھانجے بھتیجے ہیں یا اور کوئی آپ سے چھوٹے ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, ان کے لیے دعائیں کریں. 6ٹھے چکر میں آپ واپس جب ان سب کے لیے دعائیں کر لیں تو اب اپنی ذات کے لیے دعائیں کریں. یہ پابندی ضروری نہیں ہے. یہ صرف میرا مشورہ ہے بحیثیت ایک سمجھ لیں طالب علم کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایک ڈسپلن کریٹ ہو جاتا ہے. جب ڈسپلن بن جاتا ہے تو نماز یہ دعائیں کرنے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور اگر ڈسپلن نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو لہٰذا آپ جو ہے وہ اپنے طور پر ان چکروں کے اندر دعائیں کریں اپنی زبان میں جو آپ کو آسان لگتا ہے اس چکر. اب آپ نے پہلا چکر شروع کر دیا تھا, آپ کے بائیں ہاتھ پہ بیت اللہ تھا. 1-2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. نمبر 1 طواف شروع کرنے کے بعد یہ ایسے ہے جیسے کہ نماز شروع کر دی جائے. طواف جب آپ نے شروع کر دیا تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے نماز شروع کر دی جائے. تو جب آپ نماز شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے نماز کے اندر کوئی اور کام کرنا جائز ہے؟ نماز میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں. نماز میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو لہٰذا نماز میں جو آپ نے کرنا ہے وہ صرف حاضر دماغی کے ساتھ اللہ کے حضور نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح طواف شروع کرنے کے بعد آپ نے صرف طواف پر فوکس کرنا ہے. اب لوگ طواف کے دوران کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان کال کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ساڑھا تیسرا چکر چل رہا ہے. یہ بالکل غلط ہے. طواف کے دوران ویڈیو کال کر لیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو کر ہی رہے ہیں طواف, تم بھی پاکستان سے طواف کے مزے لے لو. یہ کوئی عبادت یا نیکی نہیں ہو رہی ہے. آپ اپنا طواف جو اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا اس موقع کو گنوا رہے ہیں. لہٰذا آپ جب یہ موقع گنوا دیں گے تو یہ پتہ نہیں دوبارہ کب ملے. تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ بات سامنے رکھیے گا کہ جب آپ نے طواف شروع کر دیا آپ کی پوری توجہ طواف کے اندر ہونی چاہیے. ادھر ادھر کسی چیز میں توجہ نہیں بانٹنی. اگر طواف میں دوران طواف کسی کی وضو ٹوٹ جائے, کیونکہ طواف کے لیے یاد رکھیے گا وضو شرط ہے, اگر دوران طواف کسی کی وضو ٹوٹ جائے تو اس کو اجازت ہے وہ طواف کے دوران نکل کر جائے, وضو کرے اور سیدھا آ کے واپس طواف میں اسی جگہ سے دوبارہ طواف کو کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن
اگر آپ میں سے کسی نے اس مسئلے کو سمجھا ہوگا تو پہلے بھی آپ نے کہیں سنا ہو، نماز کے اندر اگر کسی کی وضو ٹوٹ جائے تو اس کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ نماز سے نکل کر جائے، وضو کرے اور واپس نماز میں آ کر وہیں سے کنٹینیو کر سکتا ہے، بشرطے کہ درمیان میں کوئی خارج صلات کام نہ کرے. یعنی جو نماز سے نکل کے گیا تھا تو درمیان میں اگر کوئی سلام بھی کر دے تو جواب نہیں دے، اتنا بھی اجازت نہیں ہے. اسی طرح طواف کے درمیان سے جب آپ نکل کر جا رہے ہیں وضو کے لیے تو درمیان میں آپ کوئی خارج طواف کام نہیں کریں گے، آپ سیدھا جائیں گے وضو کی جگہ پر، وہاں وضو کریں گے. پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ وضو کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، اب انہوں نے بیت اللہ کے قریب مطاف کے تھوڑا ساتھ ہی وضو خانہ بنا دیا ہے، وہاں وضو کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا آپ وضو کریں گے، وضو کر کے واپس جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے، وہیں سے جوڑ لگا لیں گے طواف میں. لیکن اگر کوئی کام خارج طواف کر لیا، کہ مثال کے طور پہ طواف کرتے کرتے درمیان میں آپ تھک گئے، آپ نے کہا جی میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، یا درمیان میں گھر سے کراچی سے پاکستان سے لاہور سے کال آ گئی اور آپ نے کہا پہلے بیٹھ کے کال سن لیتا ہوں بعد میں طواف، آپ کا طواف ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع سے طواف کرنا، یاد رکھیے گا. لہٰذا طواف کے دوران فقہا نے لکھا ہے کہ رک کر طواف روک کر بیت اللہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ بیت اللہ آپ بہت عشق کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ کو محبت ہے اور اس کی زیارت کے لیے آپ رک گئے اور رک کر آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ آپ نے نظر بھر کے بیت اللہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور اس میں ٹائم کافی زیادہ صرف کر دیا تو آپ کا طواف ٹوٹ جائے گا. لہٰذا آپ نے دوران طواف کسی چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی سوائے طواف کے، تو آپ طواف کرنا شروع کر دیا. اب آپ کے لیفٹ ہینڈ کے اوپر بیت اللہ موجود ہے، آپ طواف کے چکر لگا رہے ہیں. پہلا چکر جب مکمل ہونے والا ہوگا، اب یہاں اسکرین کے اوپر بیت اللہ کی ایک شکل بنی ہوئی ہے جس میں 3 باتیں لکھی ہیں. ایک طرف لکھا ہے رکن یمانی، ایک لکھا ہے رکن حجر اسود اور ایک ہے حتیم. حتیم کیا ہے؟ اب میں ساری چیزوں کی ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، معذرت، بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ یہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہوتا ہے. دوران طواف حتیم میں اگر کوئی داخل ہو جائے، یہ حتیم صحن کو کہتے ہیں عربی میں، بیت اللہ کا صحن ہے یہ، اگر کوئی دوران طواف حتیم میں داخل ہو جائے تو اس کا بھی طواف ٹوٹ جائے گا. دوران طواف آپ نے حتیم میں داخل نہیں ہونا، آپ نے حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے. اور جب آپ رکن یمانی پہ پہنچ جائیں تو اب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اگر پڑھ سکیں تو دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار تک پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے. اور بعض لوگوں نے اس میں اضافی الفاظ بھی ایڈ کیے ہیں، وہ یہ سامنے آ بھی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یہ بعض لوگوں نے اس میں الفاظ کا اضافہ کر کے وقنا عذاب الحشر بھی لکھا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا دوسرے الفاظ بھی بہرحال اس میں ایڈ کیے. اتنا بہرحال پڑھنے یہ سنت ہے. طواف میں قرآنی یا مسنون دعائیں یاد ہوں تو وہ پڑھنی چاہیے اچھا اگر یاد ہو، لیکن اگر نہ یاد ہو تو اس میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے طور پر اردو زبان میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ لیں. رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک آپ آ گئے. اب رکن حجر تک جب آپ آ گئے تو اب آپ نے یہاں پر آ کر استلام کرنا ہے. حجر اسود کا بوسہ عمومی طور پر پہلے جو ابتدا تھی وہ کیا تھا؟ بوسہ لینا. لیکن اب ہم حجر اسود پہ تو جا نہیں سکتے تو ہم دور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح استلام. اب آپ کے جو پیر ہیں وہ جس رخ پر آپ چل رہے تھے اسی رخ پہ رہیں گے. اب آپ استقبال قبلہ نہیں کریں گے، اب پیروں کو بیت اللہ کی طرف نہیں موڑنا. یاد رکھیے گا یہ بات، یہ اہم بات ہے، کیونکہ اب آپ طواف کے دوران میں جب پیروں کا رخ بدلیں گے تو طواف میں رکاوٹ آ جائے گی. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ طواف شروع کرنے کے بعد ایسے ہے جیسے آپ نے نماز شروع کر دی، تو طواف شروع کرنے کے بعد طواف کو روکنا جائز نہیں ہے. لہٰذا اب آپ پیروں کا رخ اسی رخ پر رکھیں گے جس رخ پر آپ چل رہے تھے. آپ صرف اپنا چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف گھمائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کا رخ ہتھیلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا اور اپنے ہاتھوں کو چوم کر آگے چل پڑے. یہ کہلاتا ہے استلام. تو یہ ایک استلام آپ نے ابتدا میں کیا تھا، پھر آپ ہر چکر کے آخر میں استلام کریں گے. تو 7 چکر جب آپ کے مکمل ہوں گے تو یہ 7 چکروں کے بعد آپ کا آخری استلام 8واں استلام ہوگا. 8واں استلام جب آپ کریں گے تو 8واں استلام یعنی آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے. جیسے ہی 7 چکر پورے ہوئے اب جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں پہنچیں گے اب آپ پیروں کا رخ بیت اللہ کی طرف پھیریں گے استقبال قبلہ کر کے. اب آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ ہاتھوں کو چوم لیں گے. اب آپ کا طواف یہاں مکمل ہو جائے گا. طواف مکمل ہونے کے بعد یاد رکھیے گا طواف کا رکن یہ ہے کہ طواف کے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں. طواف کے 2 رکعت نفل آپ پڑھیں گے. وہ سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں پڑھیں، لیکن مقام ابراہیمی کی سیدھ میں عام طور پر جگہ نہیں ملتی، رش زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں پڑھ لیں. مطاف میں پڑھنا چاہیں مطاف میں پڑھ لیں، آپ وہاں سے پیچھے آ کر مسجد کے کسی حصے میں پڑھنا چاہیں وہاں پڑھ لیں.
جب 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. ان 2 رکعتوں میں بھی افضل وہی ہے جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. یہاں پر آ کر آپ کے طواف کے 7 چکر مکمل ہوئے, طواف کے آپ نے نوافل پڑھ لیے. جتنی دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھیں, جتنی دعائیں مانگنا چاہیں مانگیں, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا. اچھا میں معذرت شاید میں بھول گیا, میں نے آپ کو 6 چکروں کے اندر جو ترتیب دعاؤں کی تھی وہ تو بتائی, 7واں چکر نہیں بتایا. میں نے آپ سے کہا چھٹے چکر میں آپ اپنے لیے دعائیں مانگیں, 7ویں چکر میں کیا پڑھیں. میرا اپنا ذاتی طریقہ کار یہ تھا کہ میں 7ویں چکر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تھا کہ یقیناً اللہ کے گھر کا جو ادب تھا وہ میں بجا نہیں لا پایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی عظیم نعمت دی کہ اپنے گھر بلایا, اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت دی. ہم کوئی عبادت اللہ کی توفیق, ہمت اور استقامت دیے بغیر کر ہی نہیں سکتے. ہم اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے مدد بھی کسی سے لیتے ہیں, تجھ سے ہی لیتے ہیں. تو مدد کرے گا تو ہم تیری عبادت کر پائیں گے, اور اگر ہم تو مدد نہ کرے تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آخری چکر میں آپ یہ ذہن میں تصور رکھیں کہ آپ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی. ہم انسان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے. لہٰذا جب آپ آخری چکر میں ہوں تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں, زیادہ سے زیادہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میرے سے کوئی غلطی, کوئی بے ادبی ہو گئی ہو, کوئی گستاخی ہوئی ہو, کوئی ایسا معاملہ جو میں اس بیت اللہ اور اس مطاف, اس مبارک جگہ کے شایان شان نہ کر پایا ہوں, تو یقیناً میں کمزور ہوں, یقیناً میں بہت کمزور ہوں, لیکن تیرے نبی کا امت ہوں, یا اللہ تو مجھے معاف کر. تو لہٰذا اس استغفار کے ساتھ اپنے طواف کے 7 چکروں کو مکمل کریں, 2 رکعت طواف کے ادا کریں. طواف کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ زمزم پئیں. اب یہاں پر آب زمزم پینا سنت ہے, اس سے پہلے بھی پئیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوران طواف بھی پی سکتے ہیں, اگر دوران طواف چلتے چلتے آپ زمزم پینا چاہیں آپ پی سکتے ہیں. لیکن اب طواف مکمل ہونے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد آب زمزم کا پینا اور اس کو تھوڑا سا سر پہ ڈالنا یہ سنت ہے. زمزم پینے کے بعد ایک دعا ہے, اگر یاد رہے تو اچھی بات ہے پڑھے, نہ یاد رہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وشفاء من کل داء. یہ دعا یاد رہے تو پڑھیں, نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں, آپ گوگل پہ لکھیں گے زمزم پینے کی دعا وہ بھی وہاں مل جائے گی. نہ ملے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں لکھ کر بھیج دوں گا, یقیناً ان سلائیڈ میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. بہرحال زمزم پینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے سعی کے لیے جانا. اب سعی پہ جانے سے پہلے آپ ایک مرتبہ پھر استعلام کریں گے. سعی پر جانے سے پہلے آپ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, حجر اسود کی طرف, اور استعلام کر کے آپ اب سعی کے لیے روانہ ہوں گے. سعی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ صفا پہاڑی سے شروع ہوگی. اگلی سلائیڈ کیے گا. صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھیں, یہ سنت ہے, پڑھ لیں. یہ قرآن کریم کی آیت, فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ سنت ہے, یہ دعا, یہ آیت یاد رہے تو یہ دعا پڑھ لیں, یہ آیت پڑھ لیں. اور اس کے بعد یہ الفاظ کا کہنا ابدأ بما بدأ اللہ, یہ بھی سنت ہے. اگر یاد رہیں کر سکیں تو اچھی بات. اچھا لیکن بہت ضروری نہیں ہے. اگر یاد رہے تو یقیناً ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر مقام پر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہے. لہٰذا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, صرف اتنا بھی پڑھتے ہوئے آپ صفا کی طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی سنت ادا ہو جائے گی. یہ پڑھتے ہوئے آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں. آگے کریے گا سلائیڈز آگے چلائیے گا. جی, صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اب کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب یہ جو آگے الفاظ ہے نا, یہ اس میں مختلف الفاظ مختلف علماء نے الگ الگ طور پر لکھے ہیں. جو دعا آپ کو زیادہ مناسب لگے وہ پڑھ لیں. یہاں کیا لکھا ہے؟ لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اگر آپ صرف تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو کافی ہوگا. اب یہاں پر جو استعلام صفا پڑھا, اب یہاں فرق سمجھ لیجیے گا. بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ استعلام کرتے تھے تو آپ کی ہتھیلیوں کا رخ ہوتا تھا بیت اللہ کی طرف اور ہاتھ کی پشت ہوتی تھی آپ کی اپنی طرف. لیکن اب آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب استعلام کریں گے تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں, یا آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہوں گے دعا کے لیے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اور ہاتھوں کو, ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف کرنا ہے. یہاں پر بھی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بیت اللہ کے سامنے استعلام کیا ہوتا ہے ایسے یہاں پر بھی ہاتھوں کا رخ کیا کر لیتے ہیں, حجر اسود کی طرف کرتے ہیں. سنت طریقہ کار کیا ہے کہ ہتھیلیاں اپنی طرف ہوں
اور آپ جو ہے وہ استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پڑھ کر آپ یہاں سے صفا کے اوپر پہاڑی سے آپ نیچے اتریں گے مروہ کی طرف. یہ آپ کی سعی شروع ہو جائے گی. پھر وہی بات، سعی میں اب 7 چکر لگانے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس میں کیا پڑھنا ہے. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6 اور صفا سے مروہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے. ان 7 چکروں کا نام جو ہے وہ سعی ہے. یہ سلائڈ پہ بھی ذرا روکیے گا. صفا سے مروہ آپ نے چکر لگانا شروع کیا. اب یاد رکھیے گا درمیان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہ میلین الاخضرین کہلاتی ہے عربی زبان میں. میلین الاخضرین یعنی یہ وہ جگہ ہے، کیونکہ کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ اصل میں حضرت ہاجرہ نے اس جگہ پر دوڑ لگائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جب وہ پریشان ہو گئی تھی کہ اس کو کیسے میں، کوئی خوراک نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، تو کیسے سیراب کروں، اور وہ رو رہے ہیں. تو اس پریشانی میں جو چکر لگائے تھے انہوں نے اس جگہ پر دوڑ لگائی تھی. تو عام طور پر یہاں درمیان میں اب انہوں نے کیا کہ نشاندہی کے لیے لائٹیں لگا دی گرین کلر کی، جو کہلاتی ہیں میلین الاخضرین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کیا سکھایا؟ آپ نے یہ کہا کہ مردوں کے لیے زیادہ بہتر اور افضل اور سنت یہ ہے کہ ان گرین لائٹوں کے نیچے اس جگہ کے اوپر تھوڑا سا تیز رفتار سے چلے. تیز رفتار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے، جیسے میں نے آپ کو طواف کے شروع پہلے 3 چکروں کے لیے بتایا نا کہ آپ ایسے چلے جیسے پہاڑی سے بندہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اتنا اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ آٹومیٹکلی اس کی رفتار تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، پنجوں پر وزن آتا ہے. ایسے آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے. اب تھوڑا تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہاں دوڑ لگانی شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب پہلی مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا تو مجھے بھی نہیں پتا، تو میں بھی، میرے ساتھ ایک دوست تھا، اس کے ساتھ میں ریس لگانا شروع کر دیتا تھا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، وہ مجھ سے آگے. تو یہ بچگانہ بات ہے. اس سے آپ کی عبادت کا خشوع خضوع خراب ہو جائے گا. عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کے بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا. اپنی عقل کے استعمال کا نام عبادت نہیں ہے. لہٰذا یہ جو گرین لائٹیں وہاں لگی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اس کے درمیان نیچے آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، معمولی سی تیزی کے ساتھ، سرعت اور رفتار کے ساتھ. اور اس کے بعد آگے چل کے پھر آرام سے آپ نے، اور ان 7 چکروں میں بھی کوئی دعا پابندی نہیں ہے. جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، مروہ پہاڑی پر آپ پہنچ جائیں گے، تو اب وہاں پر پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے. لیکن بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے وقت آپ نے ہتھیلیوں کا رخ اپنے چہرے کی طرف رکھنا ہے اور ہاتھوں کی پشت ہوگی بیت اللہ کی طرف. لہٰذا آپ مروہ پہ استلام کر کے، اور یاد رکھیے گا جتنی مرتبہ آپ صفا پہ کھڑے ہیں وہاں دعا مانگے، جب مروہ پہنچے وہاں دعا مانگے، جتنی مرضی دیر دعا مانگے. طواف کے دوران میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ طواف جب شروع کر دیا تو یہ ایسے جیسے نماز شروع کر دی. اور طواف کے دوران توقف کرنا، رکنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مجبوری بھی ہو جائے تب بھی آپ رکیں گے نہیں. طواف کے دوران آپ کو تھکاوٹ ہو جائے، آپ طواف پورا کیے بغیر رک ہی نہیں سکتے. لیکن سعی میں ایسی پابندی نہیں. سعی کے اندر کیا ہے کہ آپ پہلا چکر لگا کر تھک گئے، آپ رک جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. آپ کو درمیان میں جو ہے وہ پانی پینا ہے، آپ بیٹھ جائیں، پانی پی لیں، آرام سے اطمینان سے پانی پی لیں. 1 چکر 2 چکر لگانے کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں ٹھہر جائیں. اچھا، دوسری چیز ایک اور اہم کہ طواف میں وضو لازمی اور شرط ہے. سعی میں وضو لازمی اور شرط نہیں ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو باوضو ہی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی باوضو نہ کر سکے، کوئی مجبوری ہو، تو ایک علیحدہ بات. البتہ اب یہاں پر اگر وضو ٹوٹ گیا اور آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اپنا چکر مکمل کر کے وضو کے لیے جائیں، وضو کر کے واپس آ جائیں. آپ وضو کر کے درمیان میں وہاں تھوڑی دیر ٹھہر بھی جائیں، کچھ کھا بھی لیں، تب بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. پھر واپس آ کر آپ سعی مکمل کر سکتے ہیں. سعی میں مکمل طور پر اکٹھی کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے. مکمل کرنے کے بعد آپ مروہ پہاڑی پر پہنچے ہوئے ہیں. مروہ پہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. یہاں آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. یہ عمرے کے ارکان ادا ہو گئے، عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کے ذمے صرف ایک کام، یہ پچھلی سلائڈ پہ واپس آ جائیں. پچھلی سلائڈ یہ، جب آپ نے سعی کے بعد مکمل کر لیا تو اب آپ کے ذمے صرف ایک کام رہ گیا ہے، وہ احرام نکلنے سے پہلے ہے، وہ ہے بالوں کا کٹوانا. سعی کے بعد مردوں کو سارے سر کے بال کٹوانا یا سر منڈوانا ضروری ہے، اور خواتین کے لیے 1 یا 2 پور بال. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 پور کا مطلب ہوتا ہے انگلی کے 3 خانے ہیں. ایک خانہ جو ہے یہ 1 پور کہلاتا ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انگلی کے اوپر ایسے 1 مرتبہ لٹ کو لپیٹ لیں تو وہ وہاں سے کاٹ دیں. اگر کسی کے بال برابر ہیں پورے پھر تو اس طرح کر لیں. اگر بال جیسے آج کل یہ فیشنیبل کٹنگ ہے اور اس میں جو ہے وہ عام طور پہ عورتوں نے لیئرز والے بال کٹوائے ہوئے ہوتے ہیں،
جس میں ان کے رائٹ لیفٹ کے بال چھوٹے ہوتے ہیں اور پیچھے کے بال لمبے ہوتے ہیں، تو وہ بالوں کے 3 حصے کر لیں، ایک دائیں طرف ڈال لیں، ایک بائیں طرف ڈال لیں، ایک پیچھے ڈال لیں، اور اپنی ایک ایک انگلی پر تینوں جگہ سے ایک ایک پور کے برابر بال کاٹ دیں، تو یہ ان کے احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ مردوں کے لیے ہے یا تو قصر کروائیں یا پھر حلق کروائیں۔ قصر کیا کہلاتا ہے؟ قصر کہلاتا ہے پورے سر پہ سے ایک ایک پور کے برابر بال کٹ جائیں۔ یعنی اب اگر آپ پہلی مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کے بال بڑے ہیں، سارے سر پر ایک پور سے زیادہ بال ہیں، تو آپ موٹی مشین پھروا لیں، یہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے سر پر بال پورے سر پر اتنے نہیں ہیں کہ جہاں ہر جگہ پر، کیونکہ عورتوں کے لیے سارے بالوں کا کاٹنا ضروری ہے، مردوں کے لیے ہر بال کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر سر پر کسی حصے میں پیچھے کی طرف، سائڈوں پہ، کان کے پاس کسی جگہ ایسے بال ہیں جو ایک پور سے کم ہے، تو پھر آپ کو اس طرح ہی پھروانا پڑے گا، اسے کہتے ہیں حلق کروانا، سر منڈوانا۔ اب لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ مروہ پہاڑی پر ہی یہ کام شروع کر دیتے ہیں، مروہ پہاڑی پر موجود ہیں، وہاں پر یہ سارے ارکان پورے ہوئے، ارکان پورا کر کے وہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہیں، باقاعدہ پروفیشنل لوگ کینچیاں لے کے موجود ہیں، لہٰذا وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، سب کر رہے ہیں، آپ بھی کر لیں۔ ہرگز نہیں کرنا آپ نے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ادب کے سخت خلاف ہے۔ مروہ پہاڑی پر جب آپ موجود ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاعر اسلام میں سے ایک شاعر ہے، لہٰذا وہ ادب کا مقام ہے، وہاں پر ایسا کام جو بال، کیونکہ بال جسم سے جدا ہونے کے بعد ناپاک ہیں، لہٰذا وہاں پر ان کا کاٹنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ وہاں سے باہر نکلیں، وہاں سے نکلنا چاہیں وہاں سے نکل جائیں، ورنہ حرم میں واپس آنے کے لیے آپ کو صفا تک دوبارہ آنا پڑتا ہے۔ اب آپ صفا تک دوبارہ آئیں اور واپس مطاف کی طرف آئیں، اور مطاف کی طرف سے آپ باب فہد، باب عبدالعزیز یا جس بھی دروازے سے آپ کا ہوٹل کا راستہ ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں۔ باہر بے تحاشا حلق ٹینڈ کرنے والے موجود ہیں، وہاں کسی بھی آپ حجام کے پاس بیٹھ کر ٹینڈ کروا لیں، حلق کروا لیں۔ جب آپ نے حلق کروا لیا اور عورتوں نے ایک پور سے زیادہ بال کاٹ لیے، وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب پابندیوں سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سلا ہوا لباس بھی مرد پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، اور جتنی بھی پابندیاں ہیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے، لہٰذا اب آپ جو ہے وہ اپنے طور پر الحمدللہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، چادر اتار سکتے۔ لیکن اگر فرض کر لیں مثال کے طور پر، کئی لوگ اس تشویش میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو حلق کروایا، اس کے بعد ہمیں فلاں جگہ جانا تھا، وہاں چلے گئے، اور وہاں کے بعد ہم دوبارہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر چادریں نہیں اتاری تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، فرض نہیں ہے چادریں اتارنا، چادریں پہننی ہوئی ہیں تو پہننے رہیں، آپ کی مرضی۔ اگر آپ اس کے بعد بھی حرم میں واپس، مثال کے طور پر آپ کا عمرہ ایسے وقت میں مکمل ہوا کہ جب فوراً نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، کپڑے بدلیں گے، تو ہماری یہ نماز نکل جائے گی، تو آپ واپس آ جائیں حرم کے، حلق کروا کے بال کاٹ کر آپ واپس حرم کے اندر آ جائیں، اور انہی چادروں کے اندر آپ حرم میں آ کر اپنی نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ کو فرصت ہو جائے نماز سے یا عبادت سے، تو آپ اپنے گھر اور ہوٹل یا جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ اپنا نہا دھو کر تازہ دم ہو کر اپنے کپڑے سلے ہوئے پہن سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور احرام کے حوالے سے یاد رکھیے گا، جو مردوں کے لیے ہے وہ یہ کہ مرد پاؤں کی 3 حصے ایسے ہیں، پاؤں کی 3 ہڈیاں ایسی ہیں جن کا کھولنا واجب ہے مردوں پر حالت احرام۔ ایک پیر کے اوپر والی ہڈی، یعنی پیر کے اوپر جو پنجے کے پیچھے سے لے کر پنڈلی تک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یہ کھولنی ہے۔ نمبر 2 ٹخنا کھولنا ہے، اور نمبر 3 یہ جو پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے نکلی ہوئی لمبی، جو پنڈلی اور ایڑی کو جوڑ رہی ہے آپس میں، یہ 3 ہڈیوں کا کھولنا واجب ہے۔ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالت احرام میں ایسا جوتا پہنے کہ جو ان 3 ہڈیوں کو کھلا چھوڑ دے، یعنی کوئی چپل 2 پٹی کا ہوائی چپل ایسا پہنے کہ جس کی پٹی باریک ہو، اور وہ اگرچہ اب بہت سارے لوگ نا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، انہیں جب یہ مسئلہ بتایا جائے وہ کہتے ہیں مفتی صاحب اتنی سختی نہیں ہے شریعت میں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر سختی نہیں ہے تو حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی مشقت، اتنا پیسہ، اب تو سرکاری حج 10 لاکھ سے اوپر چلا گیا، تو اتنے پیسے خرچ کر کر اور اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب شریعت میں مشقت نہیں؟ شریعت میں اگر اتنی ہی آسانی ہے تو ہر دن میں 5 نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ شریعت میں سختی ہے، بالکل ہے۔ جب آپ شریعت کے اندر داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کر، تو لہٰذا اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کو تکلیف ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو لہٰذا جب ہم کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ وہ ایسا چپل، ایسا جوتا استعمال کریں جس میں یہ 3 ہڈیاں، پاؤں کی اوپر والی ابھری ہوئی ہڈی،
टखना और पीछे की जो पिंडली और एड़ी को जोड़ने वाली हड्डी है, उभरी हुई पीछे निकली हुई पतली हड्डी होती है, ये तीनों हड्डियां खुली रहे। तो कोई सैंडल या कोई बंद जूता ऐसा अगर पहन लिया जिसमें से इन तीनों में से कोई भी हड्डी छुप गई तो ये जायज नहीं है। अब ये एहराम का मामला मुकम्मल हुआ, हर उम्रा मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको दम के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि दम क्या होता है। याद रखिएगा, जैसे नमाज के अंदर कोई वाजिब छूट जाए आपसे, कोई वाजिब उसमें तकदीम ताखीर हो जाए, जल्दी अदा कर दिया, या वाजिब डबल अदा कर दिया, कोई ऐसी गलती, या फर्ज में कोई ताखीर हो जाए आपसे, तो फिर सजदा सहब वाजिब होता है। वो उस गलती के अजाले के तौर पर सजदा सहब है। इसी तरह जो उम्रा और हज है, इसके अंदर अगर कोई वाजिब में गलती हो जाए या फर्ज में कोई तकदीम ताखीर हो जाए, छूट गया फर्ज, फिर तो उम्रा या हज जाय हो गया ना, फिर तो अदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर फर्ज में तकदीम ताखीर हो गई या वाजिब में गलती हो गई, तो लिहाजा उसमें क्या है मामला कि उसके अजाले के लिए, उसके इआदे के लिए अल्लाह ताला ने दम वाजिब किया है। दम क्या चीज है? कुर्बानी करना, यानी एक जानवर का कुर्बान, दम अरबी जबान में कहते हैं खून को, दम कहते हैं खून को। लिहाजा उम्रे के अंदर या हज के अंदर अगर कोई गलती हो जाए तो उसके ऊपर एजाले के तौर पर एक दम वाजिब होता है, और दम कहते हैं कुर्बानी करने को, जानवर के ज़िबा करने को। लिहाजा अब अगर किसी ने कोई गलती ऐसी कर दी जो वाजिब के अंदर गलती है, तो उसके ऊपर क्या होगा? दम वाजिब हो जाएगा, यानी उसे एक जानवर ज़िबा करना पड़ेगा हुदूद हरम के अंदर। उम्रे के फराइज दो हैं, याद रखिएगा। उम्रे के फराइज दो क्या है? उम्रे का एहराम बांधना, यानी मर्दों के लिए 2 साफ चादरें ज़ेब-ए-तन करके एहराम की नियत करना और तलबिया। ख़वातीन के लिए पहले ही से सिले हुए कपड़ों के अंदर एहराम की नियत कर लें। और नंबर 2 दूसरा फर्ज क्या है? बैतुल्लाह का तवाफ करना, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। फर्ज छूट जाए अगर, यानी तवाफ छूट गया या उम्रे का एहराम नहीं बांधा, तो फिर तो उम्रा अदा ही नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जो वाजिबात हैं उनमें सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना है, और इसके अलावा एहराम की पाबंदियों को मलहूज़ खातिर रखना। लिहाजा वाजिबात में गलती हो जाए, सही छोड़ दी जाए, या कोई ऐसी गलती हो जाए, तो फिर उसके लिए हुदूद हरम के अंदर एक जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। लिहाजा वो उसको कहते हैं दम अदा करना, दम देना। अगर किसी शख्स ने हालत एहराम के अंदर सर नहीं मुंडवाया और वो ऐसे ही वापस आ गया और उसने एहराम की पाबंदियां खत्म कर दी, जैसा कि अक्सर लोग अब आज के जमाने में करने लगे, उसने सोचा कि जी शरीयत में कोई सख्ती नहीं है, तो याद रखिएगा उसका उम्रा सही अदा नहीं हुआ, उसके ऊपर एकदम वाजिब हो गया, क्योंकि उसने हालत एहराम से निकलने के लिए हलक नहीं करवाया, उसने वाजिबात एहराम में से एक वाजिब को छोड़ दिया है। तो वाजिब के तर्क करने से एकदम वाजिब होता है, और दम जब तक अदा नहीं करेगा तब तक उसके जिम्मे से ये खत्म नहीं होगा और उम्रा अदा नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा। उम्रा अदा हो गया। अब आगे जो है वो, अगर आपका कोई सवाल जवाब है, थोड़ी देर के लिए मेरी रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजर से कि उसको अलाउ कर दें। मैं माजरत चाहता हूँ, 1 घंटा तो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी जो है हज की कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में कर लूंगा, लेकिन कुछ सवाल जवाब ले लें अगर यहाँ किसी ने कोई सवाल। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक ऑफ करके पूछ सकता है। जी, मुझे आवाज नहीं आई। अच्छा, मेरे अच्छा, पास अगर चैट आपका बॉक्स भी कोई खुला हुआ क्वेश्चन है तो है आप मेरा। चैट बॉक्स में सेंड कर दें। हाँ, चैट बॉक्स में सेंड कर दें, मेरे पास चैट्स भी ऑन है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में भेज दें, मैं 2-4 मिनट सिर्फ वेट करूंगा सवाल जवाब का, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जी, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, पूछिए प्लीज। साथ बात कर रहा हूँ मौलाना, कंप्लीट कर लेते हैं हम लिंगा, पहले कंप्लीट कर लें इसको सेशन को, और एंड पे फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ जी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले और फिर एंड पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, सवालात जैसे कि सर ने कहा तो हम इसको एंड पे ले चलते हैं। तो अब मैं आपको उम्रा आपने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे का एहराम आपने खोल दिया। अब उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा तक आपके पास आज़ादी है, आप वहाँ पर जिस तरह चाहें इबादत करें। इसमें ज़्यादातर अफजल क्या है कि जितना अरसा आप हुदूद हरम में मौजूद हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करें, नफली तवाफ़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाते हैं अरकान हज की तरफ कि हज के अरकान कौन कौन से हैं। उसमें हज के अरकान में सबसे पहली चीज याद रखिएगा, 3 बुनियादी अरकान हैं हज के। नंबर 1 एहराम बांधना हज का, यानी हज के एहराम की नियत करना। नंबर 2 मैदान अरफात में ठहरना, वकूफ अरफा। और तीसरा है तवाफ ज़ियारत, इसको तवाफ इफाजा भी कहते हैं। ये 3 अरकान जो हैं वो हज के फर्ज हैं, याद रखिएगा। इन 3 अरकान का मतलब ये है कि अगर ये 3 में से कोई अदा नहीं हुआ तो आपका हज ही नहीं होगा। लिहाजा इन 3 अरकान का अदा करना इंतहाई ज़रूरी है। इन 3 अरकान के बगैर हज अदा नहीं होता। अब तरीक़ाकार क्या है, जब आप वहाँ मौजूद होंगे, अब आपके पास, मुझे नहीं पता, किसी के पास 4 दिन होंगे, किसी के पास 5 दिन होंगे, लेकिन उसके बाद आपने हज के लिए जब तैयारी करनी है तो हज के लिए सबसे पहला दिन, याद रखिएगा, हज 5 दिनों में किया जाता है। 5 दिनों में, 5 अय्याम में हज अदा किया जाता है। 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, ये 5 दिन है जिनमें हज अदा किया जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हज का एहराम बांधना है, एहराम की नियत करनी है। 8 ज़िल, अब इसमें तरीकाकार क्या, बाज़ लोग, अभी ऑर्गेनाइजर्स ने अलग अलग तरतीब बना दी है। बाज़ लोग 7 तारीख को ही रात में मिना ले जाते हैं, मक्का मुकर्रमा से मिना ले जाते हैं। लिहाजा लोगों को 7 तारीख को ही एहराम बंधवा कर वो मिना ले जाते हैं। 8 तारीख के अंदर आपने 5 नमाजें आपने 8 तारीख को, अमूमी तौर पर सही तरीका तो ये है कि 8 की फजर के बाद आप उम्रे के हज के एहराम की नियत करेंगे, एहराम बांधेंगे, और वहीं से जहां आपका क़याम है वहीं से आप एहराम बांधेंगे। उसके लिए मीक़ात पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मीक़ात से आप एहराम पहले बांध आए। अच्छा, मीक़ात क्या होता है, मीक़ात किसे कहते हैं, हिल क्या है, हुदूद हरम क्या है, ये तफसीलात अगर आप जानना चाहेंगे मैं अलहदा से बता दूंगा इस वर्कशॉप में या इस कोर्स में, तो मुझे मुमकिन नहीं लगता, टाइम मेरे पास कम है। तो लिहाजा सबसे पहले आपने करना क्या है, 8 ज़िलहिज्जा को आपने हज का एहराम बांधना है। अगर ऑर्गेनाइजर आपको 7 को कहता है तो कोई हरज की बात नहीं है, आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 7 को भी एहराम बांध सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। करना क्या है, आपने 5 नमाजें मिना में अदा करनी है। सबसे पहला काम हज में क्या करना है कि 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर की नमाज से लेकर और 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज तक आपने ये 5 नमाजें, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 8 तारीख की और 9 तारीख की फजर की नमाज, ये 5 नमाजें आपने मिना के अंदर अदा करनी है। अब इसमें भी एक मसला हो जाता है जो मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं, सुबह फजर होने से पहले मिना के अंदर वो बसें लाकर खड़ी कर देंगे और आपको कहेंगे जी आप बस में सवार हो जाएं, अरफात के लिए निकलना है। क्योंकि रश ज़्यादा होता है, उन्होंने अपने तौर पे मैनेज करना होता है, तो वो आपको रात के वक्त में ही मिना से निकाल देंगे। सुन्नत ये है कि 5 नमाजें, लेकिन अगर किसी की 5 वहाँ पूरी नहीं होती और उसको फजर जाके मिलती है अरफात के मैदान में, तो भी कोई हरज की बात नहीं है। तो 8 ज़िलहिज्जा को आपका हज शुरू होगा। सबसे पहले जो है वो आप क्या करेंगे, हज का एहराम बांधेंगे 8 ज़िलहिज्जा को, और एहराम की नियत उसी तरह करेंगे। आपने तलबिया पढ़ना है, तलबिया पढ़ने के बाद आपने कहना है, या अल्लाह मैंने हज के एहराम की नियत की, मेरे लिए इसको आसान फरमा, मेरी तरफ से इसको कबूल फरमा। और अब यहाँ पे इन्होंने जो अल्फाज लिखे हुए हैं, अल्लाहुम्मा हाज़ी हज्जतुन ला रिया फ़ीहा वला सुमअह, मेरे इस हज से ना दिखावा मकसूद है ना शोहरत मतलूब है। ये कहना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके दिल में मौजूद है तब भी ये काफ़ी है। अल्फाज अदा करेंगे ज़बान से, अच्छी बात है, कर लें, ज़रूरी नहीं है। लिहाजा एहराम बांधने से कबल लब्बैक हज्जन कहकर हज की नियत करना, यानी अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज, या अल्लाह मैं इरादा करता हूँ हज का, और साथ तलबिया पढ़ना, ये काफ़ी है। लिहाजा आप तलबिया पढ़ें, हज की नियत करें। हज की नियत करने के बाद एहराम के मसाइल वही हैं जो आपको उम्रे में बयान किए। अब आप 8 ज़िलहिज्जा को आपने 5 नमाजें, 8 की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और सुबह फजर मारफ, 9 ज़िलहिज्जा की आपने मिना में पढ़नी है। अब मिना में जब आपने ये सारी नमाजें पढ़नी हैं तो इसके दरमियान में क्या करना है, मैंने जैसे पहले कहा था ना कि मैं भी आमतौर पर पहले सोचता था कि भाई इसमें मुश्किल बात क्या है, मिना में रहना ही तो है। लेकिन असल बात यह है कि इसमें मुश्किल ये है कि हर वक्त इस्तेहज़ार, हर वक्त अपनी हाजिरी अल्लाह के दरबार में लगवाना, हर वक्त तलबिया पढ़ना, और हर वक्त अपने ऊपर इस कैफियत, याद रखिएगा, जैसे जब आप नमाज शुरू कर देते हैं तो नमाज शुरू करने के बाद आपके ऊपर लाजिम और फर्ज है कि आप पूरी तवज्जो और खुशू और खुजू उसमें लेकर आएं और अल्लाह के सामने जाहिर करें कि या अल्लाह मैं तेरे दरबार में सजदा रेज़ हूँ,
میں تیرے آگے رکوع کرنے والا ہوں، تیرے آگے قیام کرنے والا ہوں. تو یہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے، ہم پھر دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں. حج میں یہ کام 4-5 دن تک چلتا رہے گا. 3 دن تو کم از کم آپ احرام میں کریں گے، اس کے بعد احرام سے نکل جائیں گے تو تب بھی بہرحال آپ حالت حج میں ہیں. تو آپ نے ہر وقت استحضار رکھنا ہے کہ میں حالت حج میں ہوں، حالت عبادت میں ہوں. تو اس کا مطلب پھر وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، کیا حالت عبادت میں آپ کو گھر والوں سے گفتگو کرنی چاہیے؟ کیا حالت عبادت میں غیبتیں کرنے کی اجازت ہے؟ کیا حالت عبادت میں سیاسی گفتگو کی اجازت ہے؟ کیا حالت عبادت میں پاکستان کے سیاسی مسائل ڈسکس کرنا جائز ہے؟ کیا حالت احرام میں معاشی مسائل پر یا آمدنی کے مسائل پر یا کاروبار و تجارت کو ڈسکس کرنا جائز ہے؟ یہ سوال آپ خود اپنے آپ سے کر لیں، اس کا فتویٰ آپ اپنے آپ کو خود دے لیں کہ حالت احرام میں یا حالت حج میں جب آپ ہیں تو اب آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور ہر وقت متوجہ رہیں کہ یا اللہ میں تیرے حج کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تیرے حج کے ارکان ادا کر رہا ہوں، میری توجہ کو، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کوئی غلطی میرے سے ہو رہی ہے تو اس کو اپنی طرف سے معاف فرما دے. تو لہٰذا یہاں پر 8 تاریخ کو آپ صرف مینا میں رہنا نہیں ہے، مینا میں صرف ٹھہرنے کا نام یا وہاں پر بیٹھ کر فون پر گپے لگانے کا نام، پاکستان ویڈیو کالز کرنے کا نام حج نہیں ہے. استحضار ضروری ہے، حج کے اندر توجہ بہت ضروری ہے. اگر مینا میں آپ موجود ہیں اور بے توجہ ہیں تو پتہ نہیں حج کیسا ہو رہا ہے، وہ مبرور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. توجہ، سو بھی رہے ہیں تو آپ کی توجہ، وہاں سونا بھی اس نیت سے ہے کہ یا اللہ سو اس لیے رہا ہوں کہ جسمانی ضرورت ہے، سوؤں گا نہیں تو اگلے دن کی عبادت کیسے کروں گا. تو وہاں اتنا سونا ہے جتنی انتہائی ضرورت ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تو صبح فجر تک سوتے رہے، تو پھر حج کس بات کا. راتوں کو جاگیں گے، ذکر اذکار کریں گے، عبادات میں مشغول ہوں گے، نوافل پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی توبہ استغفار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نام حج ہے. لہٰذا آپ ہیں مینا میں موجود، لیکن استحضار بہت ضروری ہے. 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات روانہ ہونا ہے، فجر پڑھنے کے بعد آپ عرفات روانہ. اچھا، اب جو ہمارے ساتھ ہوا میں وہ اپنا تجربہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ہمارے بھی آپریٹر نے لا کے فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے کہا کہ جی آپ لوگ آ کے بس میں بیٹھ جائیں. اب ہم مجبور ہیں، اس سے لڑ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں جی ہم تو سنت کے مطابق یہاں فجر پر. اس نے کہا جی اتنی مجھے نہیں پتا، مجھے الاؤ اس ٹائم میں ہے، اس ٹائم میں آپ نے فجر کے وقت سے پہلے بس میں بیٹھنا ہے اور عرفات جانا ہے، آپ کو لے جانا میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو لازمی لے کے جاؤں. وہ ہمیں بٹھا کر لے گیا. اب جب وہ ہمیں بٹھا کر لے گیا تو اب ہوا کیا، اگر تو آپ فجر کے وقت میں آپ عرفات پہنچ گئے بہت اچھی بات ہے، اور آپ وہاں پر جا کر فجر پڑھ لیں. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پورا فجر کا ٹائم بس کو سڑکوں پہ گھماتے رہے. سڑک پہ گھوم رہی ہے بس، گھوم رہی ہے، کیونکہ اس کو پارکنگ کی اجازت ہی نہیں ہے. پارکنگ کی اجازت اسے کب ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد. اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو بس میں بٹھا لیا گیا اور آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو اب مسئلہ سمجھ لیں کہ فقہ حنفی کی روح سے آپ نے کیا کرنا ہے، تشبہ بالمصلین، نمازی کی ایکٹنگ کرنی ہے. یعنی آپ وضو کر کے بس میں سوار ہو، بے وضو بس میں مت سوار ہو. یاد رکھیے گا، وضو کر کے آپ بس میں بیٹھیں، اور اگر آپ کو یہ لگے، یہ گمان ہو، یہ امکان ہو کہ ہمیں طلوع آفتاب سے پہلے عرفات نہیں پہنچایا جائے گا، تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نمازی کی جیسے ایک ایکٹنگ ہوتی ہے اس طرح نماز ادا کر لیں. لیکن آپ کو عرفات میں اگر آپ وقت کے اندر پہنچ گئے تب بھی نماز دہرانی ہے وہاں جا کر، کیونکہ آپ جب بس میں بیٹھے ہیں تو استقبال قبلہ نہیں ہو رہا، قبلے کی طرف آپ اور بغیر قیام کے آپ نماز پڑھ. لہٰذا آپ بس میں ایک نمازی کی طرح نماز ادا کر لیں، لیکن جب آپ عرفات پہنچ جائیں تو وہاں جا کر آپ دوبارہ اس نماز کو پڑھ لیں. تو لہٰذا اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں پھر تو اچھی بات ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ وہاں جا کر نماز اپنے وقت میں ادا کریں. لیکن اگر آپ طلوع آفتاب کے بعد پہنچے تب بھی آپ وہاں پر اپنی فجر کی نماز کا اعادہ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز قضا نہیں شمار ہوگی، ادا شمار ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے وقت کے اندر باوضو آپ نے بس کے اندر ادا کر لی تھی. تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب آپ عرفات پہنچ گئے، عرفات میں کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے کہ عرفات میں ایک لمحہ جو بندہ 9 ذی الحجہ کو پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص عرفات، کوئی پرندہ عرفات کے اوپر سے اڑ کر گزر جائے 9 ذی الحجہ کو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب دے دے. اگر کوئی شخص حالت بے ہوشی کے اندر پلنگ پر لٹا کر 4 بندے اٹھا کر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان سے گزار دے اس کو، تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل میں حج نام ہے وقوف عرفہ کا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا. تو لہٰذا یہ ٹھہرنا جو ہے، یہ ایک لمحہ ٹھہرنا، یہ اتنا کافی ہے. تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میں طلوع آفتاب کے بعد آپ پہنچیں گے.
تکبیر و تحلیل و تلبیہ کہتے ہوئے پہنچیں گے منا سے عرفات روانہ ہوں گے. عرفات میں جب آپ پہنچ گئے وہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر وہی بات، سوال وہی کہ اس میں کیا مشکل ہے، صرف ٹھہرنا ہی تو ہے. ابھی تو میں نے کہا آپ سے کہ جی ایک بندہ پرندہ بھی اوپر سے اڑ جائے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے، ایک بندہ پلنگ پہ لیٹ کر بھی گزر جائے وہاں سے تو وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے. تو آپ جب عرفات پہنچ گئے تو حاجی ہو. لیکن اصل کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عرفات کے میدان کو جو فضیلت دی ہے، جو اس کے فضائل ہیں، وہ بعد میں بیان کرنے والے ہیں، اس وقت نہیں بیان کروں گا. لیکن استحضار، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ پر یہ کیفیت طاری کرنا کہ میں حالت حج میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں جا کر بھی غفلت کی کام کرتے ہیں، لہٰذا وہاں غفلت میں نہیں پڑنا. یہاں پر آپ نے جو قیام کرنا ہے وہ غروب آفتاب تک کرنا ہے. عرفات کا قیام یاد رکھیے گا، چلے جانا صرف ایک لمحے کے لیے چلے جانا یہ تو فرض ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ آپ کا قیام جو ہے وہ غروب آفتاب تک ہو. غروب آفتاب تک، اب جب آپ غروب آفتاب تک وہاں ہیں تو درمیان میں 2 نمازیں آئیں گی، ظہر اور عصر. اب ایک بڑا جھگڑا، بڑی لڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں ظہر عصر ملا کر پڑھنی ہے یا الگ الگ پڑھنی. بعض لوگ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ظہر اور عصر اکٹھی ادا کرتے ہیں. مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ دیا جائے گا. مسجد نمرہ حج عرفات کے میدان میں ایک مسجد ہے جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، اور وہاں پر آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی. تو جو لوگ تو مسجد نمرہ جا سکتے ہیں مسجد نمرہ جائیں گے، امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر اکٹھی امام کے تابع ہونے کی وجہ سے پڑھ لیں گے. لیکن جو اپنی نماز ادا کر رہے ہیں ان کو فقہ حنفی کی روح سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں گے. ظہر اور عصر کی نماز الگ الگ ادا کریں گے، لہٰذا الگ الگ نماز. اب ایک اور مسئلہ یہاں آپ کو وہاں پہ جا کے تجربہ ہوگا، محسوس ہوگا کہ ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ نماز قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز ظہر اور عصر جو ہے وہ قصر پڑھی تھی، یعنی 2 رکعت پڑھی. تو وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ قصر پڑھتے ہیں. لیکن فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سفر کے ساتھ قصر کا تعلق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب عرفات آئے تھے تو اس وقت آپ سفر کر کے عرفات، یہ عرفات جو تھا یہ مکہ کے حدود سے باہر تھا. تو آپ جب آبادی سے نکل کے باہر آئے تو آپ سفر کر کے آئے، تو آپ یہاں پر مسافر تھے، کیونکہ آپ نے یہاں قیام کیا کرنا تھا؟ مختصر کرنا. سفر کا قواعد الگ ہے. سفر کا مسئلہ یہ کہ جب آپ 77 میل سے زیادہ دور جائیں اور 14 دن سے کم کا قیام ہو تو آپ مسافر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور یہ 77 کلومیٹر سے زیادہ یعنی 48 میل سے زیادہ کا سفر بنتا تھا، تو لہٰذا آپ یہاں مسافر تھے، اس لیے آپ نے قصر پڑھی. لیکن ہم لوگ وہاں قصر ادا نہیں کریں گے. اگر ہمارا قیام مکہ کے اندر 14 دن سے زیادہ کا ہے تو پھر مینا، عرفات اور مزدلفہ یہ تینوں مکہ کے حدود میں شامل شمار کریں گے، اور یہاں پر آپ نماز مکمل ادا کریں. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگ میری بات سے اختلاف کریں. اختلاف رائے کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں اور اکرام اور عزت سے دیکھتا ہوں کہ ہر کسی کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں. فقہ حنفی کا میں آپ کے سامنے قول نقل کر رہا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اگر آپ کو اعتراض ہے تو امام ابو حنیفہ پر ہو سکتا ہے، میں تو صرف کیا ہوں، درمیان میں ایک واسطہ ہوں جو آپ تک ان کی بات پہنچا رہا ہوں. انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ سفر اور قصر کا تعلق ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو قصر ہے، اور اگر آپ مسافر نہیں ہیں تو قصر نہیں ہے. اور مسافر کے لیے اصول کیا ہے کہ آپ کا قیام 14 دن سے کم کا ہو. اب رہی بات یہ کہ مزدلفہ، مینا اور عرفات یہ 3 وادیاں جو ہیں یہ مکہ میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس کی تحقیق میں نے اپنے طور پر خود وہاں کی، اور اس سے پہلے میرے اساتذہ نے بھی کی کہ اگر آپ وہاں کا اپڈیٹڈ بلدیہ سے جا کے مینا کا میپ لیں گے، وہ مکہ کا میپ لیں گے، تو مکہ کے میپ کے اندر یہ تینوں وادیوں کو شامل کیا گیا، اور مکہ کے حدود بڑھتے بڑھتے ان آبادیوں کے گرد و نواح میں پھیل چکی ہیں. لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے وہ اب مکہ کے اندر آتا ہے. بہرحال یہ ایک مزید لمبی بحث ہے، اس کو پھر مجھ سے کرنا چاہے کوئی بندہ تو پرائیویٹلی کر لے. مختصراً یہ کہ وہاں آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز ادا کریں گے عصر کے وقت میں. اس میں سنت یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں مانگیں، وہ وہاں جبل الرحمت کے نام سے ایک پہاڑی ہے جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور جا کر وہاں اپنے عبادات کی. اگر آپ کو رش نہ ملے اور آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکیں تو وہاں جا کر دعائیں مانگیں. یاد رکھیے گا دھوپ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے بنسبت خیمے میں دعائیں مانگنے کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعائیں مانگی ہیں، پہاڑی پر چڑھ کر دعائیں مانگی ہیں. لہٰذا آپ بھی آسائشوں اور آرام کو دیکھے بغیر آپ وہاں پر تھوڑی مشقت اٹھائیں، اور اس گرمی کے اندر آپ کو دھوپ بھی تنگ کرے گی، پریشانی بھی ہوگی، لیکن آپ وہاں پر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اپنی مغفرت لیے بغیر واپس مت آئیں. لہٰذا
اللہ ताला के हुजूर वहाँ उस मकाम पर खड़े होकर बेतहाशा दुआएं करें और हमें भी अपनी दुआओं में वहाँ पर याद रखिएगा। अब वहाँ मगरिब का वक्त हो जाएगा, लेकिन मगरिब की नमाज आपने अरफात में नहीं अदा करनी। ये भी हज का एक खास मसला है जो आप अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया कि गुरूब आपका अरफात में होगा, लेकिन नमाज आप पढ़ेंगे मुजदलिफा जाके। अरफात में आपने नमाज नहीं पढ़नी, आप मुजदलिफा जाके नमाज अदा करेंगे। मुजदलिफा भी एक मैदान है जहाँ पर कोई खेमा नहीं होगा, जहाँ पे कोई जगह नहीं होगी, वो सिर्फ कच्ची जगह, रोडों के दाएं बाएं लोग जो है वो अपनी चटाइयां बिछाकर वहां लेटेंगे और वहां रात गुजारेंगे। आप अरफात से गुरूब आफ्ताब के बाद निकलेंगे। अब दो तरह के तरीके होते हैं, एक वो जो टूर ऑपरेटर के साथ जाते हैं, वो तो किसी बस या किसी टैक्सी के अंदर, गाड़ी के अंदर जाएंगे, और बाज लोग वो है जो पैदल सफर करेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो पैदल सफर करने वाले हैं वो गुरूब आफ्ताब के बाद निकल जाए अपने सफर पर, और जो बसों में जाने वाले हैं वो अपने ऑर्गेनाइजर के साथ ही जाएंगे। जैसे ही गुरूब आफ्ताब हो जाए तो मगरिब अदा किए बगैर सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए मुजदलिफा रवाना हो। अब तलबिया तो आपके एहराम बांधने से लेकर ये चलता रहेगा रमी करने तक। जब तक आपका रमी का वक्त नहीं आएगा तब तक यह आपका है वो तलबिया चलता रहेगा। लिहाजा अच्छा जी, अब आप यहाँ से अरफात के मैदान से आप मुजदलिफा की तरफ रवाना होंगे। मुजदलिफा जब आप पहुंचेंगे और मुजदलिफा पहुंचने के बाद आपको जिस जगह पर भी पड़ाव की जगह मिल जाए, जिस जगह पर भी आपको मौका मिल जाए, वहां पर आप अपनी चटाई वगैरह बिछा लें, वहां पर आराम करके आप ठहरें। सबसे पहला काम आपने वहां क्या करना है, आपने वहां पर मगरिब और इशा की नमाज अदा करनी। अब ये दो नमाजें आपने इकट्ठी पढ़नी है, 9 ज़िलहिज्जा की मगरिब और इशा की नमाज, क्योंकि अब वक्त इतना गुजर चुका होगा कि इशा का वक्त भी दाखिल हो गया होगा। तो अब पहले आप मगरिब के फराइज पढ़ेंगे, फिर आप इशा के फराइज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें पढ़ेंगे, फिर इशा की सुन्नतें पढ़ेंगे, और आखिर में आप वितर अदा करेंगे। ये तरतीब होगी, ये याद रखिएगा, इस तरतीब से ही अदा करना सुन्नत है कि पहले मगरिब के फराइज अदा करेंगे, फिर इशा के फराइज अदा करेंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें अदा करेंगे, फिर इशा की सुन्नतें अदा करेंगे, और आखिर में वितर अदा करके आपके ये दो नमाजें आपने मुजदलिफा के मकाम पर पढ़नी है। उसके बाद रात को आपने मुजदलिफा क़याम करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अज़कार करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है वो सो कर भी गुजारें। यानी यहाँ पर थोड़ी देर अगर किसी को नींद आ जाए आसानी से, सहूलत से, तो थोड़ी देर सोए भी, क्योंकि ये वो मकाम है कि जहाँ पर आराम करना भी आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यहाँ स्लाइड के अंदर लिखा रात सोकर गुजारना, और 10 ज़िलहिज्जा की नमाज फजर मामूल के वक्त से थोड़ा पहले अदा करना चाहिए। ये इसलिए लिखा है कि सुन्नत यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने इस्तराहत फरमाई है इस रात में, लिहाजा थोड़ी देर लेट जाए। अगर नींद ना भी आए तो नींद आने की यानी सोने की थोड़ी देर एक्टिंग कर लें, अल्लाह ताला के हुजूर ये साबित करें कि हम नबी के तरीके पर चलते हुए इसको अदा कर रहे हैं। लिहाजा आप वहां पर थोड़ी देर लेटें, आराम करें। उसके बाद फजर की नमाज अव्वल वक्त में अदा करें। जैसे ही फजर का वक्त दाखिल हो जाए तो अव्वल वक्त में फजर की नमाज अदा करें। लेकिन अब एक चीज और गलती यहाँ पर क्या होती है, याद रखिएगा, वकूफ मुजदलिफा का एक वाजिब है। वो वाजिब ये है कि वकूफ मुजदलिफा को तुलूए आफ्ताब तक लंबा करना, खींचना वाजिब है। लोग क्या करते हैं, सुबह आप देखेंगे, जो आप में से जाने वाले इंशाल्लाह जाएंगे वहां ये चीज मुशाहिदा करेंगे, सुबह जैसे ही फजर का वक्त होगा लोग नमाजें पढ़ेंगे और दौड़ लगा देंगे मीना की तरफ। ये गलत है। याद रखिएगा, अगर आप तुलूए आफ्ताब से पहले मुजदलिफा से निकल गए तो आप पर एक दम वाजिब हो जाएगा, क्योंकि आपने तर्के वाजिब कर दिया। याद रखिएगा, आपने सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने वहां बैठकर जिक्र अस्कार करना है, दुआएं करनी है अल्लाह ताला के हुजूर। कब तक? तुलूए आफ्ताब। जब तुलूए आफ्ताब हो जाए, अब ये आसान है तरीकाकार, आपके पास मोबाइल मौजूद होंगे, आप वहां पर उस जगह का मकामी वक्त के हिसाब से देख सकते हैं कि सनराइज कितने बजे है। लिहाजा आप सनराइज देखेंगे, अपने पास आप टाइम को नोट रखेंगे, उसके बाद आप मुजदलिफा से निकलेंगे। लेकिन मुजदलिफा से रात में एक काम और करना है कि आपने कंकरियां जमा करनी है। ये जरा पिछली स्लाइड पे चले जाएं, अभी ये कंकरियों वाली स्लाइड आई थी, मेरा ख्याल है पीछे एक स्लाइड थी जी, ये जी। वकूफ मुजदल के बाद मीना रवाना होने से पहले जमरा अक़बा की रमी के लिए मुजदलिफा से 7 कंकरियां चुनना मुस्तहब है। रमी के लिए कंकरियों का हुजम चने के दाने से कुछ बड़ा होना चाहिए। अब ये जब आप मुजदलिफा से रवाना होना है आपने, उससे पहले रात में करने का काम क्या है? रात में करना ये है कि आपने कंकरियां जमा करनी, और जो रमी की तरतीब है, मैं 2 मिनट अगर मुझे दे, मैं जरा पानी पी लूँ, फिर मैं अपनी बात आगे करता हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 कंकरियां आपने यहाँ से, अब जो आपने कंकरियां चुननी है, याद रखिएगा कि अब आपने रमी करनी है 3 दिन की रमी के लिए यहाँ से आपने कंकरियां जमा कर ली। यहाँ तो 7 कंकरियां लिखा हुआ है, असल में आपने जो रमी करनी है वो 3 शैतान है, एक सबसे छोटा शैतान, एक दरमियाना शैतान और एक बड़ा शैतान। ये वहां पर आपको यहाँ पे इन्होंने लफ्ज़ देखा जमरा अक़बा, तो सबसे बड़ा जो शैतान है जमरा अक़बा इसको कहते हैं, ये तीसरा शैतान है। इससे पीछे जमरा सुगरा है और जमरा मुतवस्सित है, दरमियानी शैतान है और छोटा शैतान है, ये 3 शैतान है। 10 तारीख को आपने एक शैतान की रमी करनी होती है और 11 और 12 को तीनों शैतानों की आपने रमियां करनी है। यानी तरीकाकार क्या होता है कि 11 तारीख को आपने 3 शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी है। तो कितनी कंकरियां मारनी है असल में आपने? 7 या 21। और 12 तारीख को आपने कितनी कंकरियां मारनी है? 7 या 21। लिहाजा 21 और 21 कंकरियां 11 और 12 के लिए, ये 42 कंकरियां आपने ये उठा ली हैं और 7 कंकरियां आपने 10 तारीख के लिए उठा लेनी है। तो 49 कंकरियां, यानी 1 कम 50, 49 कंकरियां आपने जमा करनी। ये जमा करनी है। इनका साइज क्या होना चाहिए? सुन्नत ये है कि चने के दाने के तकरीबन बराबर, यानी ये बहुत बड़ा पत्थर भी ना हो और बहुत छोटा छोटा रेत के दाने की तरह भी ना हो, बल्कि इतना हो कि जिसको आप आसानी से दूर तक उछाल सकें। इस तरह कंकरियों की सिफत भी बयान की गई है। मैं फिर वही बात आपसे दोबारा अर्ज करता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे असल में क्या हिकमत और मसलहत है। क्या ये वाकईतन वहाँ शैतान है, या क्या कंकरियां, अब लोग क्या करते हैं अपने जज्बात को दाखिल करते हैं, जब शैतान के सामने खड़े होते हैं उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे भी देखा हमने, लोग जो है वो जज्बात में आके जूता उठा के मार रहे हैं शैतान। तो ये सब बेवकूफ़ाना बातें हैं, ये कोई इबादत नहीं है, ये कोई अल्लाह ताला का बताया तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाए हैं, वो यही है कि 9 तारीख की रात को आप ये कंकरियां जमा कर लेंगे, इनको अच्छी तरह धोकर पाक करके अपने पास किसी महफूज थैली में, किसी पाउच में। और अगर आप देखें, फिर वही बात है हज की तैयारियों का जहाँ जिक्र किया जाता है, जहाँ आप अपने लिए कपड़े रख के लेके जाते हैं, आराम लेके जाते हैं, एक पाउच यहीं से ले जाएं, छोटा सा सिला हुआ, जैसे पानदान टाइप का पाउच होता है कपड़े के बने हुए, जिसमें डोरी डली हुई होती है, वो लेके जाएं यहाँ से, इस नियत से कि मैं कंकरियां उठाकर इसमें रखूंगा। तो ये आप हर अमल को अपना क्या करते रहेंगे, जब तैयारी का हिस्सा बनाते रहेंगे, तो ये अल्लाह ताला के हुजूर जमा होती रहेंगी नेकियां कि आप कितनी तवज्जो और एहतमाम के साथ इबादत कर रहे हैं। बाज लोग क्या करते हैं, कंकरियां उठाते हैं, अपनी आराम की चादर में बांध लेते हैं। मुनासिब नहीं है, जायज है, नाजायज नहीं है, लेकिन अदब का तकाजा ये है कि अच्छे तरीके से इबादत की जाए, जितना खूबसूरत कर जितना बना कर सकते हैं उतना अच्छा है इबादत को करना। लिहाजा ये कंकरियां बहरहाल आप यहाँ से जमा कर देंगे। अब आपकी 9 तारीख की रात जब मुकम्मल होगी, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद, आप तुलुए आफ्ताब के बाद आप यहाँ से निकलेंगे मुजदलिफा से। और निकलने के बाद आपने कहाँ जाना है? जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपने मिना जाना है, जहां से आपका हज का सफर शुरू हुआ था। अब तारीख आ गई है 10 जिलहिज्जा। 10 जिलहिज्जा को जो काम आपने करने हैं वो 3 काम करने हैं, याद रखिएगा। और ये तीनों कामों में फ़िक़्ह हनफी के अंदर तरतीब वाजिब है। अगर आपने तरतीब खराब कर दी तो भी आपके ऊपर दम वाजिब हो जाएगा। तरतीब क्या है? सबसे पहला काम आपने 10 जिलहिज्जा को क्या करना है? वो करना है रमी का। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? दूसरा काम जो आपने 10 जिलहिज्जा को करना है वो आपने करनी है कुर्बानी। और तीसरा काम आपने क्या करना है? 10 जिलहिज्जा को आपने कराना है हलक। यानी आप एहराम से निकलेंगे 10 जिलहिज्जा को। अब यहाँ पर आप सुबह फजर की नमाज तुलुए आफ्ताब के बाद आप मिना की तरफ रवाना हुए। मिना जब आप पहुंचे, आपको तकरीबन 2-3 घंटे, रश के मुताबिक 4 घंटे भी लग सकते हैं मिना पहुंचने में। मिना पहुंचने के बाद आपके लिए क्या है, मिना वापस आने के बाद पहले और दूसरे शैतान को छोड़कर, पहला शैतान सबसे पहले एंटर होते ही आएगा, उसको छोड़ देंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे शैतान के पास जाकर इसे अलग अलग 7 कंकरियां मारनी है। 10 जिलहिज्जा को रमी का मसनून वक्त जो है वो तुलू होने से लेकर जवाल तक सबसे ज्यादा सुन्नत वक्त ये है, यानी जवाल से पहले पहले रमी करना ये अफजल है। बाज लोग क्या करते हैं, जब मिना पहुंचते हैं तो वो थक चुके होते हैं, तो वो बजाय रमी करने के वो पहले जाके खेमे में आराम करते हैं। तो लिहाजा आप अगर ज़ईफ हैं, बुजुर्ग हैं, कोई माजूर है, फिर तो कोई हरज नहीं है, आप कर सकते हैं, आप जाकर आराम कर लें। और जवाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जायज वक्त है, आप उस वक्त में रमी करें। लेकिन अगर कोई नौजवान है मेरी आपकी जैसा और ताकतवर है और वो कर सकता है, तो उसके लिए अफजल ये है कि जवाल से पहले पहले 12 बजे से पहले वो क्या कर ले, रमी कर ले। और रमी करने के बाद उसने दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम उसने करना है कुर्बानी। और कुर्बानी से पहले उसने हलक नहीं कराना, जमरे आका की रमी करने के लिए। अब जब आप रमी के लिए पहुंचे,
یہ آگے پیچھے کیا جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا چاہیے. اب تو خیر پکانے والا سسٹم اب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو پہلے ایک زمانہ تھا کہ جی لوگ خود قربانی کرتے تھے تو وہ اس میں سے کچھ حصہ خود کھانا سنت ہے یہ. لیکن اب تو کیونکہ مذبح خانے میں قربانی ہوتی ہے وہ گوشت ہم تک پہنچ نہیں سکتا، بہت مشکل معاملہ ہے. لہٰذا کیا طریقہ کار ہے، آپ وہاں پر پہلے ہی حج سے پہلے یا تو آپریٹر آپ سے پیسے لے لے گا، وہاں پر گورنمنٹ نے اپنے طور پر مذبح خانے جو بنائے ہیں وہاں پر قربانی کی جاتی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے آپ وہاں 10 ذی الحجہ کو پہنچ کر رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد آپ جس کے بھی ذمہ آپ نے قربانی لگائی ہے، اگر کسی ادارے کے ذمہ لگائی ہے تو اس سے پابند کریں کہ وہ آپ کو اطلاع کرے کہ جناب آپ کی قربانی ہو گئی. جب آپ کی قربانی ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، اور حلق کرنے کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے. بعض لوگ جلد بازی کے اندر وہ سوچتے ہیں کہ چلو جی ہم نے مین ارکان تو ادا کر لیے، وقوف عرفہ ہو گیا، مزدلفہ ہو گیا، اب آپ رمی کر لی. ہم نے پہلی رمی کرنے کے بعد وہ جلدی ٹینڈ کراتے ہیں اور جا کے کپڑے بدل لیں نہا دھو کر. یاد رکھیے گا اگر قربانی سے پہلے آپ نے احرام کھول دیا ہے تو یہ قربانی کے پہلے احرام کھولنا فقہ حنفی کی روح سے ترک واجب ہے، اور ترک واجب کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا جو آپ نے حدود حرم میں ادا کرنا ہوگا، ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا. تو یہ ایسا نہ کریں. تو لہٰذا 10 ذی الحجہ کو جب آپ کی قربانی ہو جائے تو آپ حلق کر لیں، حلق کر کے احرام کھول لیں. عورتوں کے لیے حلق نہیں ہے، وہی طریقہ احرام سے نکلنے کا جو میں نے پہلے عمرے کے بعد بیان کیا کہ وہ اپنے ایک پور سے زیادہ بال کاٹ لیں تو ان کا احرام سے باہر آ گئے. اچھا اب یہاں احرام سے باہر ایک چیز اور یہاں یاد رکھیے گا، احرام سے باہر آئے ہیں، حج سے باہر نہیں آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم حج سے باہر آ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ مینا کے اندر گفتگویں چل رہی ہیں، پارٹی چل رہی ہے، عیاشی ہو رہی ہے، سیاسی مباحثے ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ عورتیں پردہ چھوڑ دیتی ہیں، سب کچھ آرام سے کیونکہ اب اصل میں کیا رہ گیا ہے، اب رہ گئے ہیں ان کی 2 دن 11 اور 12 کا قیام مینا میں اور رمی. تو وہ آرام سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا حج ہوگی، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. حج آپ کا پورا ہوگا 12 ذی الحجہ کو، اور بعض لوگوں کا 13 ذی الحجہ کو، وہ میں تفصیل بتاتا ہوں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، مینا کے اندر حالت حج میں ہیں آپ نے مینا کے اندر قیام کرنا ہے، آپ حج کے اندر ہی ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ اب احرام ختم ہو گیا تو لہٰذا آپ نے جب تلبیہ تو آپ پڑھتے ہوئے آئے تھے مینا آنے کے بعد جب آپ رمی کریں گے تو اب تلبیہ ختم ہو جائے گا. اب تلبیہ نہیں پڑھنا ہے آپ نے، سنت یہی ہے، لہٰذا تلبیہ ختم ہو جائے گا، تلبیہ روک دیں گے. صرف ایک شیطان، بڑے شیطان کی آپ رمی کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں گے. قربانی ہو جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا حلق کروا کے احرام کھول کے آپ نے احرام سے باہر آ جانا ہے. حلق یا قصر وغیرہ وہاں پر بھی موجود ہے. اب آپ نے طواف زیارت، اب ایک رکن رہ گیا طواف زیارت کا. طواف زیارت کیا ہے کہ حج کا طواف کرنا، مینا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ پر سر پر بھی بہانا. یہ تو زمزم کے سنت ہے نا کہ زمزم جب بھی پیئیں تو تھوڑا حصہ سر پہ ڈالیں، یہ زمزم کی سنت ہے. تو بہرحال اب طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا افضل ہے. اگر کوئی 10 کو کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، 11 کو کر لے، 12 کو کر لے، اس کو اجازت ہے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ 10 کو ہی افضل ہے، لہٰذا ہم 10 کو ہی کریں گے. 10 تاریخ کو بے تحاشا رش ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ لوگ جو ہے وہ مطاف میں گھسنے کے باوجود طواف نہیں کر پاتے. تو اس لیے جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ بے شک اس کو مؤخر کر لیں. تو 10 تاریخ کو آپ احرام سے باہر آنے کے بعد اپنی نماز معمول کے مطابق مینا میں ادا کرتے رہیں، مینا میں رات کا قیام کریں. 11 تاریخ کو آپ نے اٹھ کر 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو ترتیب سے الگ الگ 7 کنکریاں مارنی ہیں. ان دونوں رمی میں کرنے کا مسنون وقت جو ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب. اب یاد رکھیے کہ 10 تاریخ کو جو رمی کا افضل وقت تھا وہ تھا طلوع آفتاب سے زوال تک، اور 11 اور 12 کو کیا افضل وقت ہے، زوال سے غروب آفتاب. لوگ کیا کرتے ہیں، اب ظاہر نیند تو اتنی اچھی، ہم گھر میں تو ہے نہیں، اتنی اچھی نیند تو نہیں آئی ہوتی، تو صبح فجر کے بعد جب اٹھ جاتے ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد رمی کرنے نکل جاتے ہیں، اور وہ جلدی ٹھنڈے ٹائم میں رمی کر کے واپس مینا کے خیمے میں آ جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ 11 اور 12 کی رمی میں افضل وقت ہے زوال کے بعد، تو زوال کے بعد ہی رمی کریں 11 اور 12 کو. 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے. زوال سے لے کے غروب آفتاب تک افضل وقت ہے، غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک مکروہ وقت. اگر کوئی نہ کر سکے تو غروب آفتاب کے بعد کر سکتا ہے، لیکن یہ مکروہ ہے. اگر بلا عذر اگلے دن تک مؤخر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ رمی کرنا واجب ہے.
اچھا اس کا تاریخی منظر کیا، تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت جہاں جمرہ عقبہ ہے یعنی بڑا شیطان ہے، وہاں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری تھی، یہاں تک کہ وہ زمین میں دس گیا تھا۔ تو اب یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیے گا ذہن میں کہ اصل میں کیونکہ یہ طواف، یہ جتنے حج کے ارکان ہیں یہ تمثیلاً ہیں، ہم سعی کر رہے ہیں کیونکہ حضرت حاجرہ نے وہاں دوڑ لگائی تھی، ہم طواف کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بیت اللہ کا طواف چلتا آ رہا ہے۔ اب جو ہے یہ حج کے ارکان، اب یہاں پر یہ جو ہم رمی کر رہے ہیں، یہ طواف، یہ شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں حقیقتاً شیطان آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واضح طور پر کنکریاں ماری تھیں اور وہ زمین میں دھس گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مثالی شکل بنا دی کہ یہ شیطان کی جگہ ہے، لہٰذا یہاں پہ، اور یہ یقیناً جب اللہ نے کہا ہے تو جب ہم یہاں کنکری ماریں گے تو وہ حقیقی شیطان کو اتنی تکلیف پہنچائے گی جتنی کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ زمین میں دھس گیا، پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا جہاں اب تیسرا جمرہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اسی کی یاد میں سنت ابراہیمی کی تعمیل کرتے ہوئے یہ رمی کی، سمجھ آگی بات کی؟ تو لہٰذا اب یہ رمی آپ نے 11 اور 12 کی۔ اب 12 تاریخ کو جب آپ رمی مکمل کریں گے، جب 12 تاریخ کو آپ نے رمی کی تو آپ کا حج تقریباً الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے 10 تاریخ کو آپ نے طواف زیارت کر لیا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد یاد رکھیے گا اگر کسی شخص نے عمرہ ادا نہ کیا ہو اس سے پہلے، حج کی سعی نہ کی ہو شروع میں، تو پھر اس کے لیے طواف زیارت کے بعد اس کو سعی کرنی چاہیے، سنت ہے، کرے گا اچھی بات ہے۔ لہٰذا حج کی سعی جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ حج افراد کرنے والے جو لوگ ہیں وہ تو کیونکہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں، وہ طواف زیارت کے بعد لازمی صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے پہلے عمرہ ادا کر لیا ہے، جیسے حج تمتع کرنے والے، تو ان کی سعی وہاں ہو چکی ہے، تو لہٰذا وہ جو عمرے کی سعی تھی وہ حج کی سعی ہی شمار ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو اضافی سعی طواف زیارت کے بعد نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اگر کسی شخص نے وہاں سعی نہیں کی ہے اور شروع میں حج افراد کر آ رہا ہے، وہ حج افراد کی نیت سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے طواف زیارت، طواف افاضہ کے بعد حج کی سعی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر آپ کا طواف زیارت کرنے کے بعد 11 اور 12 کی ذی الحجہ کی رمی کرنے کے بعد آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب اگر کوئی مینا کے اندر 13 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب صبح صادق تک قیام کر لے اور وہاں صبح صادق اس کو ہو جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 13 تاریخ کی بھی رمی کرے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے نکل گیا اور مکہ مکرمہ چلا گیا تو اب اس کے ذمے جو ہے وہ 13 تاریخ کی رمی نہیں ہے، لہٰذا 13 تاریخ کو رمی صرف وہ لوگ کریں گے جو کسی مجبوری، کسی عذر کی وجہ سے، کوئی رش کی وجہ سے، کسی وجہ سے جو ہے وہ مینا میں قیام رہ گیا 13 تاریخ کی صبح صادق تک، تو وہ ان کے اوپر واجب ہو گیا کہ اب وہ 13 کی بھی رمی کریں۔ لیکن عام حالات میں کیونکہ لوگ نکل جاتے ہیں تو 12 تاریخ کو حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایک حج طواف کو، ایک طواف آپ کا رہ گیا، وہ طواف ہے طواف وداع، یہ سنت ہے۔ طواف وداع کیا ہے کہ جب آپ واپس آنے لگیں گے، جب آپ واپس نکلیں گے مکہ مکرمہ حدود حرم سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد آپ نے پاکستان کا ارادہ کرنا ہے، تو آخری بار آپ نے طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، اس کو کہتے ہیں طواف وداع، یہ سنت ہے۔ اور طواف وداع کرنا ضروری ہے، اور ضروری اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور طواف نہیں کیا ہوا، یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب 12 تاریخ کو، ٹھیک ہے میرے پاس میسج آ رہا ہے بار بار کہ وائنڈ اپ کر دیں، تو اب یہ ختم ہو گیا، بس میری آخری بات رہ گئی۔ اچھا جی، ہاں میں کیا عرض کر رہا تھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جی اگر مثال کے طور پر آپ 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد آپ نے نفلی طواف ادا کر لیے ہیں، تو اسی میں طواف وداع ادا ہو گیا ہے، اور آخری دن طواف وداع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 12 کے بعد 13 کو طواف وداع کر لیں، 14 کو کر لیں، 15 کو کر لیں، جس تاریخ کو آپ کو آسان ہو، آپ ایک طواف بیت اللہ کا کر لیں، وہ طواف وداع کہلائے گا، طواف وداع ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا پاکستان کا سفر ہے۔ یہ حج کی مکمل ترکیب ہے، مکمل طریقہ کار ہے۔ مسائل تو اس میں بے تحاشا اور ہے، جتنا میں اس کو کنسائز کر سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے آپ کو زیادہ تر جگہ پر فضائل بیان نہیں کیے اور بہت زیادہ پس منظر میں نہیں گیا، میں نے آپ کو موٹی موٹی ترکیب اور طریقہ کار بتا دیا، اور اس کے علاوہ جو بات اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سوال و جواب کا ابھی بھی سیشن موجود ہے، اس میں اگر آپ 4-5 منٹ میں پوچھ لیں تو پوچھ لیں، نہیں تو اس کے بعد آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا، میں چیٹ کھول کے آپ کے کوئی سوال جواب ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ مولانا ساتھ بات کہہ رہا ہوں، مولانا وائنڈ اپ کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو اینڈ کیا ہے کنکلوژن واپسی کا باقی سارا 5-10 منٹ میں
इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर लेके कर जी, लेते हैं। असल में मैं अब आखिर में सिर्फ असल में यही बात अर्ज करना चाहता था कि देखें, हज मैंने शुरू से जो आपको बात बताई वो ये कि हज असल में सिर्फ अरकान के अदायगी का नाम नहीं है, इसके पीछे पूरा एक फिनोमेना और एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई शख्स हज मबरूर करता है, यानी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के बताए तरीके के मुताबिक हज अदा करता है, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे एक नौमौलूद बच्चा, यानी ऐसा बच्चा जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जिसके नामाए आमाल में कोई खता, कोई बुराई, कोई गुनाह मौजूद नहीं है। तो आप ये जरा तसव्वुर अपने जहन में रखिएगा कि जब आपने हज के अरकान अदा कर लिए तो अब आप ऐसे हो गए जैसे नौमौलूद बच्चा, जैसे बिल्कुल नया पैदा हुआ। तो अब आप सोचें कि अब आप पाकिस्तान वापस आने के बाद अगर इसको जारी न रख पाए, इस कैफियत को, और अल्लाह ताला के इस इबादत को आपने ज़ाय कर दिया, तो फायदा कोई नहीं है हज करने का। अगर वापस आने के बाद आपने फिर वही अमाल शुरू कर दिए जो हज पे जाने से पहले थे, तो फायदा क्या हुआ नामा अमाल को रिफ्रेश करवाने का, अगर दोबारा उसमें वही गुनाह लिखने। याद रखिएगा, अल्लाह ताला के हुजूर हज मबरूर करने से इंसान के तमाम गुनाह जो हैं वो कंफर्म, बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वो मिट जाते हैं। और हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि जब कोई आके कहे ना कि जनाब दुआ करें, हज से आए और वो कहे कि जी दुआ करें बस अल्लाह पाक कबूल कर ले, तो वो कहते थे भाई अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, अपने अरकान अदा करवाए, तवाफ करवाया, सई करवाई, अरकान अदा करवाए, वकूफ अरफा, और उसके बाद अल्लाह कबूल ना करे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला से इतनी बदगुमानी, ये मुमकिन नहीं है। तो हमें ये यकीन के साथ आना है वापस, अल्लाह ताला ने हमारा हज मकबूल किया है, अल्लाह ताला ने हमारे हज को कबूल किया है। अब वापस आने के बाद हमने करना क्या है? उसे मेंटेन रखना है, सिर्फ इतना काम करना है। वापस आने के बाद हमने अल्लाह ताला के हुजूर जो माफी तलाफी की थी, याद रखिएगा तौबा के 3 अरकान मैंने शुरू में बताए थे कि सबसे पहली चीज है इंसान के दिल में अपने अमाल पर शर्मिंदगी और पशेमानी हो, दूसरी चीज है अल्फाज इस्तिगफार का अदा करना, और तीसरी चीज है आइंदा न करने का पुख्ता अहद करना। अगर कोई शख्स वापस आता है और उसके दिल में ये इरादा नहीं है कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, तो पता नहीं उसका हज अल्लाह ताला कबूल करेंगे या। लिहाजा इस इरादे और इस नीयत के साथ, यकीन के साथ वापस आए कि अल्लाह ताला ने हमारे अमाल को बिल्कुल धोकर साफ कर दिया, नामाए अमाल बिल्कुल क्लियर हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला अब आइंदा हम पक्का इरादा और अहद करते हैं कि अल्लाह ताला के किसी भी मामले की नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो तमाम अहकामात की पैरवी करेंगे और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर यकीनन अमल करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। जी, किसी का कोई सवाल जवाब है तो वो अब आप पूछ सकते हैं। जी मेरा ख्याल है पीछे एक आध सवाल किसी ने पूछा भी था। जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, तो आप उनके ना क्वेश्चन दे दें। बीच में से एक क्वेश्चन का तो आंसर ना आपने मिड में ही दे दिया था, फिर भी एक दफा क्लियर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फौत वालिदैन के लिए उम्रा किया जा सकता है? किसके लिए? फौत वालिदैन के लिए, जो वफात पा चुके हैं। फौतशुदा वालिदैन के लिए। अच्छा, ये एक चीज और याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है कि जब किसी की तरफ से उम्रा या हज अदा करेंगे ना, तो एक बंदे की तरफ से अदा करेंगे। याद रखिएगा, वालिदैन की तरफ से हज या उम्रा नहीं अदा किया जाता, उम्रा किसी या वालिद की तरफ से या वालिदा की तरफ से। एक सूरत ये है, एक सूरत ये है कि आप अपनी तरफ से अदा करें, उनको सवाब पहुंचा दें। वो आप कितनों को भी पहुंचा सकते हैं। आपने अपनी तरफ से कोई तवाफ किया, कोई उम्रा किया, हज किया, और उसका सवाब आपने पूरी उम्मत को पहुंचा दिया, सबको बराबर बराबर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर आप किसी की तरफ से कोई इबादत करते हैं तो फिर वो एक बंदे की तरफ से एक इबादत होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये उम्रा करने जा रहा हूँ और इसमें मैं तमाम अपने मरहूमीन की तरफ से उम्रा कर रहा हूँ, तमाम की तरफ से नहीं होता। जी, अच्छा, ये सवाल किया हुआ है कि जब हज के लिए जाएं और अपना उम्रा कर लें और उसके बाद एहराम खोल दें, तो उसके बाद अपने फौत वालिदैन के लिए उम्रा करने का क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर ये होगा कि आप फौत शुदा में से किसी एक की तरफ से उम्रा करना चाहते हैं, तो आप हुदूद हरम से बाहर निकलकर हिल में यानी मस्जिद आयशा के पास आप आएंगे और वहां मस्जिद आयशा से आप दोबारा एहराम बांधेंगे उम्रे का, और जाकर आप दोबारा उम्रा अदा करेंगे। जिस तरह आपको पहले बताया था उसी तरह उम्रा अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो उनकी तरफ से उम्रा हो जाएगा। हज के उम्रा करने के बाद हज के अय्याम शुरू होने में जितना टाइम मौजूद है उसमें आप जितने उम्रे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अफजल ये है कि इसमें अपनी ताकतों को बचा कर रखें, तवाफ करें नफली, और उसके बाद हज के लिए प्रिपेयर हो अपने आप को। ये ना हो कि जब हज शुरू हो तो उसके बाद आपकी कुव्वत और ताकत कम हो जाए और आप जो है वो हज के अरकान में कमी हो जाए आपसे। और कोई सवाल किसी का? अच्छा, उम्रे के दरमियान अगर किसी नमाज का वक्त आ जाए तो क्या करना चाहिए, या फिर उम्रे के साथ सही टाइम क्या होगा? अच्छा,
عمرے کے درمیان نماز کا وقت آ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ طواف کر رہے ہیں, طواف کے درمیان نماز کا وقت آ گیا, صفیں بن گئی, تو جس جگہ آپ کھڑے ہیں آپ اسی جگہ صف کے اندر کھڑے ہو جائیں اور وہیں سے آپ طواف دوبارہ کنٹینیو کر لیں. طواف میں تو پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ, اگر آپ نے طواف کے درمیان میں نماز کا وقت آ گیا اور آپ نے نماز ادا کی, تو افضل یہ ہے کہ آپ فوراً فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے طواف کو کنٹینیو کریں اور اس کی سنتوں کو بھی طواف کے بعد مؤخر کر کے اور بعد میں ادا کر لیں. لیکن اگر آپ سعی کر رہے ہیں تو جیسے میں نے سعی میں کہا کہ سعی کے تو درمیان میں کھانا کھانا بھی جائز ہے, سعی کے درمیان میں اور تمام کام جائز ہیں, تو سعی کے درمیان میں نماز آ جائے تو کوئی حرج نہیں, آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں, آپ نوافل ادا کریں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک کویشچن یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہم لوگ حج وداع کر لیتے ہیں نا, جی تو اس کرنے کے بعد آپ دوبارہ واپس جا سکتے ہیں بیت اللہ میں دوبارہ بالکل کسی جا کا؟ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی طواف وداع کرنے کے بعد آپ دوبارہ بیت اللہ کے پاس نہیں جا سکتے, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. طواف وداع جو ہے وہ اصل میں کانسیپٹ سمجھیں شریعت کا کہ آپ بیت اللہ سے جدا ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم الوداع تو ہو رہے ہیں لیکن ہمیں دوبارہ بھی بلا لینا. تو اگر اسی سفر میں آپ کا بھی واپسی کی فلائٹ میں ٹائم ہے, آپ جتنی مرضی دفعہ طواف کریں, کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ نے طواف وداع جلدی بھی کر لیا تو کوئی مذائقے کی بات نہیں, آپ طواف وداع کر کے اپنے ایک مرتبہ ارکان مکمل کر لیں, اس کے بعد آپ جتنی مرضی دفعہ حرم جائیں, جتنی مرضی دفعہ. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں نام سے انہیں ایسا لگتا ہے کہ طواف وداع کر لیا لہٰذا آپ دوبارہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی جائز, ایسا ہرگز نہیں. اچھا حج کے احرام میں کپڑے چینج کر سکتے ہیں یا شاور وغیرہ؟ بالکل شاور لے سکتے ہیں حج کے احرام میں. دیکھیں کیونکہ مردوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے, یہ 2 چادریں آپ نے پہنی ہوتی ہیں, یا آپ نے کم از کم جو ہے وہ 3 دن 8, 9 اور 10 تاریخ تک آپ نے پہننی ہے, 3 دن یہ چادریں آپ باندھے رکھیں گے, تو لہٰذا ان 3 دنوں میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ریش وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں, جسم کے اوپر دانے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ جتنی مرضی دفعہ شاور لیں کوئی حرج کی بات نہیں, آپ شاور لے سکتے ہیں, بس صرف آپ نے خوشبو والا صابن یا شیمپو استعمال نہیں کرنا. بلکہ خوشبو کیا, میں تو یہ کہتا ہوں بھائی صابن استعمال ہی مت کرو. اس میں مسئلہ کیا ہے, لوگ کیا کرتے ہیں بغیر خوشبو کا صابن تلاش کرتے ہیں. اگر بغیر خوشبو کا صابن آپ تلاش کر رہے ہیں اور اس کے اندر پھر بھی خوشبو ڈالی گئی ہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے نا وہ بہت مشکل بات ہے کہ اگر خوشبو ڈالی گئی اور آپ کو علم نہیں ہے, بغیر علم کے آپ نے یہ کام کر لیا, تو یہ کتنی بڑی غلطی ہو جائے گی آپ سے. اصل بات کیا ہے, کانسیپٹ میں نے شروع میں کہا کہ یہ تو اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنی زیب و زینت کی, ہمیں تیار شیار ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تو تیرے دربار میں بیٹھے ہیں, یا اللہ ہم اپنا سر پھوڑ لیں گے زمین میں مار مار کے, ہمیں معاف کر دے, ہم دھرنا دیتے ہیں تیرے حضور. تو یہ کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو کبھی خوشبو لگانے یا آپ کو پھر وہ چیز, وہ مٹی جو آپ کے جسم میں لگی نا اس سے محبت ہو جائے گی, آپ کو مزہ آئے گا اس مٹی کے اندر. آپ کے بال جب بکھرے ہوں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میں یہ جو بال بکھرے ہوئے یہ اللہ کی وجہ سے بکھرے ہوئے, اللہ کے دربار میں حاضری کی وجہ سے بکھرے, ان کو کنگھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ آپ شاور لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, جائز ہے. اچھا جی, اور کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی. باقی اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد بھی کوئی سوال آپ کا ہو تو میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ میرا نمبر سعد صاحب سے یا جو ہوسٹ ہیں ان سے لے لیجئے گا, یا اگر یہ خود مناسب سمجھیں تو یہاں بے شک میرا نمبر کوٹ کر دیں چیٹ کے اندر. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی کا کوئی بھی سوال ہو ایٹ اینی ٹائم, آپ مجھے جو ہے وہ میسج کر دیں واٹس ایپ کے اوپر, میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں. اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر فیلوز آف ہیون کے تمام منتظمین کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول و منظور فرمائے, آپ کے سفر کو آسان فرمائے, اور ہم سب کے لیے بھی بار بار اپنے گھر کی حاضری کو, زیارت کو منظور فرمائے. جزاک اللہ. مولانا بہت زیادہ شکریہ آپ کا. میں ایک تو مولانا کا نمبر سینڈ کر دوں چیٹ میں, اور پھر ریکارڈنگ کے ساتھ بھی سینڈ کر دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. مجھے نہیں سر, پوری طرح احساس ہے آپ کی پوری دن کی مصروفیات کا, اور اس میں آپ نے 10 بجے کے بعد سے اسپیشلی ریکویسٹ پہ ٹائم دیا, 2 گھنٹے ہو گئے, اور اتنا اچھا ماشاء اللہ اتنا انٹریکٹیو سیشن رہا. بہت آپ کا شکریہ, اللہ کا بہترین جزا دے. اور بس دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا, آپ لوگ واقعتاً جو ہے نا وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے, اور اس کو جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش اور کاوش کر رہے ہیں. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے, اور آپ کو اس کا بہترین اجر آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ شیئر ہو جائے گا, اور انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائیں گے ضرور. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ بہت زیادہ شکریہ. انشاءاللہ. مولانا کے السلام بارے میں علیکم.
ابھی تو کہ مولانا لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں اہل کالج میں اور پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی، اور ان کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور اس سب کے باوجود انہوں نے اسپیشلی ہماری ریکویسٹ پہ آڈینس کے لیے 10 بجے کے بعد کا ٹائم نکالا، جو کہ ان کے آرام کا تھا، تو ان کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولانا انشاءاللہ. دوبارہ بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام. تمام پارٹیسپینٹس کا بھی بہت شکریہ ٹو میک دس ایونٹ ہیپن. انشاءاللہ we will have more engaging events ahead. انشاءاللہ. السلام علیکم.